شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے خوابناک ماحول میں وہ دونوں اس وقت آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سامیہ کتنے عرصے بعد ایسی کسی جگہ آئی تھی۔ گھر میں چھپ کر اتنا عرصہ گزارنے کے بعد باہر کی یہ روشنیاں اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ کیا کرنا ہے اب؟ حیدر نے بہت دوستانہ انداز میں سوال کیا۔ ڈنر، کیا جواب دیا تھا سامیہ نے۔ وہ اتنے بہانے بنا کر، اتنی تعویلیں گڑھ کر یہاں صرف کھانا کھانے تو ہرگز نہیں آیا تھا۔ وہ ہم بات کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ گھر میں ان کی گفتگو بچوں اور گھر کے روزمرہ کے گرد گھومتی تھی۔ آج وہ اس دائرے کو سمیٹ کر محض ان دونوں تک محدود کرنا چاہتا تھا۔ بات کر تو رہے ہیں، اب بات کرنے میں بھلا کیا خاص تھا؟ نہیں، مطلب کچھ روٹین سے ہٹ کر، جیسے؟ سامیہ نے سوال پوچھا۔ جیسے؟ وہ چند لمحے سوچنے کے لیے رکا۔ ہاں، ہم ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں، کچھ بھی جو تم پوچھنا چاہو، حیدر نے کہا۔ کچھ بھی؟ سامیہ نے تصدیق چاہی۔ ہاں، حیدر نے تصدیق دی۔ تم اتنا کیسے بدل گئے حیدر؟ حیدر اس کے انداز پر ہنسا۔ یہ سوال اس کے منہ سے یوں پھسلا جیسے عرصے سے نوکے زباں پر مچل رہا ہو۔ جیسے سب بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ، اس نے کندھے اچکائے۔ یہ تو بہت ہی بورنگ سا جواب ہے، وہ بھی اس قدر ڈراسٹک ٹرانزیشن، بڑی تبدیلی کے لیے۔ سامیہ نے مایوس ہو کر افسوس سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ ان میں اب اچھی دوستی تھی۔ سامیہ اپنی رائے دیتے جھجکتی نہیں تھی۔ کیا سننا چاہتی ہو تم؟ وہ اسے بچکانہ سے انداز میں سر ہلاتے دیکھ رہا تھا۔ سچ؟ خیر، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا اب۔ یار، ایسی کوئی ڈرامیٹک کہانی نہیں ہے میری کہ ایک دن کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کا ٹریک بدل دیا وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت بورنگ ہی ہوتی ہے۔ یہی سچ تھا۔ حیدر نے بات جاری رکھی۔ خیر، نیو یارک جا کر بھی میری وہی روٹین تھی، بلکہ اٹ گاٹ ورسٹ۔ نائٹ کلبز، آئے دن جھگڑے، ایون ڈرگز۔ اب سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ میں ڈیپورٹ ہونے سے کیسے بچا رہا۔ یہاں یہ سب میں کرتا تھا تو لوگوں کو فرق پڑتا تھا۔ ممی ڈیڈ کنسرٹ فیل کرتے تھے، ان کی اٹینشن ہمیشہ مجھ پر ہی رہتی تھی۔ رشتہ داروں کا پسندیدہ موضوع تھا میں۔ امیر حسن کا یتیم بیٹا بگڑ گیا اینڈ آل۔ وہاں مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ سب میں صرف اماں ابا کی موت کے غصے کی وجہ سے کرتا تھا۔ ان سے اتنی جلدی مرنے کا بدلہ لینے کی ایک بچکانہ کوشش، ورنہ یہ میں نہیں تھا۔ میں جلد ہی اکتا گیا۔ ایک سیمسٹر ضائع کرنے کے بعد جب کتابیں کھولی تو مزہ آنے لگا۔ اپنی فیلڈ انٹرسٹنگ لگنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے قلم سے بھی دوستی ہو گئی۔ اس پروسیس میں تھوڑا بہت انسان بھی بن ہی گیا، اور بس اب میری باری۔ سامیہ بہت غور سے اسے سن رہی تھی۔ آخری بات پر گڑبڑائی۔ تمہاری؟ مجھ سے کیا پوچھو گے؟ اس کے پاس تو حیدر جیسے تفصیلی جواب نہیں تھے۔ کچھ بھی، میرے بارے میں سب جانتے تو ہو تم۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، ہم بس ساری زندگی ایک دوسرے سے واقف ہی رہے، بات تو کبھی ہم نے ڈھنگ سے کی نہیں۔ اس نے سامیہ کی بات سے اختلاف کیا، اور ایسا ہی تھا۔ امان ان کے درمیان ایک کڑی ضرور تھا، مگر براہ راست ان کا کوئی تعلق کبھی نہیں رہا تھا۔ وہ تو میں تمہیں کبھی پسند ہی نہیں رہی، اس لیے۔ سامیہ نے روانی سے وجہ بتائی۔ واٹ؟ حیدر کی آنکھیں پھیلی۔ اسے کب ناپسند رہی تھی وہ؟ تم مجھے پسند نہیں تھی؟ یہ میں تھا جو تمہیں نہیں پسند ہوا کرتا تھا میڈم۔ اس کا انداز سامیہ کے سامنے حقائق رکھنے جیسا تھا، جو سامیہ اتنے دھڑلے سے نظر انداز کر رہی تھی۔ ہاں، بٹ اس لیے کیونکہ تم مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ یو ور روڈ ٹو می۔ سامیہ نے اعتراف کیا، پر ساتھ توجہ بھی پیش کی۔ روڈ تو میں امان کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا، بلکہ سب کے ساتھ ہی۔ That didn't mean کہ وہ مجھے ناپسند تھے۔ یہ کیا بات تھی بھلا؟ تم میری بہت سیریس باتوں پر بھی ایسے ہنسا کرتے تھے جیسے کوئی جوک ہو۔
بلکہ اب بھی کرتے ہو کبھی کبھی۔ یہ شکایت اسے حیدر سے بچپن سے تھی۔ سامیہ نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ کبھی اتنی آسانی سے اس کے سامنے یہ گلہ دہرائے گی۔ وہ تو تم باتیں ہی اتنی بیوقوفانہ۔ سامیہ کے چہرے کے تاثرات بدلے، حیدر نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ تم اب بھی کوئی خاص پسند نہیں کرتے ہو مجھے، وہ اسے بیوقوف کہہ رہا تھا۔ اوکے سوری، بیوقوف غلط لفظ، معصوم، نادان، ہاں یہ لفظ بہتر ہے۔ وہ اسے خاص پسند نہیں کرتا؟ کس قدر صریح الزام تھا یہ! دوسری طرف کیسی بے خبری تھی۔ آئے دن تم سے معذرت کرتا ہوتا ہوں، تمہیں لگتا ہے میں اپنے ناپسندیدہ لوگوں سے یوں معافیا مانگتا پھرتا ہوں؟ حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا، جواب مانگا۔ وہ تو تمہاری غلطی ہوتی ہے، پورے اعتماد سے فرد جرم عائد کیا گیا۔ بالکل میری ہی غلطی ہوتی ہے ساری، اب میں پوچھوں؟ وہ اتفاق کرتا واپس اپنی بات پر آیا۔ پوچھو بھائی، سامیہ نے ہار مانی۔ تم کیوں نہیں بدلی اتنے سالوں میں؟ اس نے سامیہ کا سوال ہی الٹ کر اس سے کیا۔ نہیں بدلی میں؟ اتنا تو بدل گئی ہوں۔ وہ یہی سمجھتی تھی، اسے حیرت ہوئی حیدر کو کیوں ایسا لگا۔ نہیں، حالات بدلے ہیں، وقت تم اب بھی وہی ہو۔ اسے تو وہ اب بھی وہی دہائی پرانی سامیہ ہی لگتی تھی۔ اب اس کا کیا جواب دوں میں؟ وہ الجھی۔ سچ؟ حیدر نے اسی کا انداز اپنایا۔ شاید میں اتنی بگڑی ہوئی کبھی تھی ہی نہیں کہ مجھے بدلنا بلکہ سدھرنا پڑے۔ سامیہ کی بات پر حیدر کا کہا بے اختیار تھا۔ کیا چوٹ کر گئی تھی سامیہ اس پر؟ اس نے حیدر سے خود کو بیوقوف کہنے کا بدلہ لیا۔ اسی طرح کے بے مقصد چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا انہیں۔ سامیہ یہاں صرف ایک فارمیلٹی کے طور پر آئی تھی، پر یہاں وہ کھل کر ہنسی تھی۔ بے فکری سے اس نے عرصہ بعد بنا رکے بولا تھا، تھوڑی پر ہاتھ رکھے توجہ سے اگلے کو بولتے سنا تھا۔ اسے مزہ آیا تھا آج، وہ خوشگوار موڈ کے ساتھ لوٹے۔ چاند کو آج 14واں دن تھا۔ چاندنی مدھم، دھیمی، ٹھنڈی پھوار کی مانند آسمان سے برس کر ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ نشاط ثانیہ میں بنے قدیم مجسمے کی طرح وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر ایک ہی انداز میں پچھلے کچھ وقت سے نظروں کو ایک ہی زاویے پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ یہاں سے اس کے اور امان کے کمرے کی گیلری نظر آتی تھی۔ آج امان کی سالگرہ تھی، اس کے جانے کے بعد اس کی دوسری سالگرہ۔ پہلی سامیہ نے ہادی کی پیدائش کے سبب ہسپتال میں بے ہوشی کی حالت میں گزاری تھی۔ ہادی اور امان کی سالگرہ میں 2 دن کا فرق تھا صرف۔ کچھ سال پہلے بھی ایسی ہی چاندنی تھی۔ امان گیلری میں کھڑا ریلنگ پر ہاتھ ٹکائے مسکاتی آنکھوں سے ماہ کامل کو تکتے زیر لب کچھ گنگنا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ امان نے ایک نظر اسے مسکرا کر دیکھا اور پھر چاند میں مہو ہو گیا۔ سامیہ نے اس کی کوہنی دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ رات بہت پرسکون تھی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ وہ اس سکون کو خاموشی سے اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ دیگر وقتوں کے ہنگاموں کے لیے کیا گنگنا رہے ہو؟ امان کی مدھم آواز پر اس نے آنکھیں موندے پوچھا۔ وہ خاموش ہوا، گردن موڑ کر اس سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا ارتکاز محسوس کر سر اٹھا کر دیکھا تو امان نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہم نے چاند راتوں میں تم کو گنگنایا ہے، وہ ہولا سے کھلکھلائی۔ وقت کی دھن میں کہیں گم ہوئے اس منظر کو سامیہ آج وہاں دور بیٹھی خالی آنکھوں سے اسی گیلری میں کھوج رہی تھی۔ وہ بھی اس کی آنکھوں کی ہی طرح ویران تھی۔ حیدر دروازے کی جالی سے اسے اسی انداز میں پچھلے 2 گھنٹے سے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ 10 منٹ بعد ہاتھ میں 2 کافی کے مگ لیے وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ وہ مزید یوں مجسمہ بنی بیٹھی رہتی تو شاید پتھر کی ہو جاتی۔ کافی؟ سامیہ نے اس کا اپنے پاس بیٹھنا محسوس ہی نہیں کیا۔ حیدر کے کپ آگے بڑھا کر کہنے پر اس نے دیکھا۔ اس کی خالی ویران آنکھوں سے حیدر نے نظریں چرائی۔ انہیں دیکھنا تکلیف دہ تھا۔ اس نے مگ تھام لیا۔ بہت تھکے تھکے انداز میں سامیہ نے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکایا۔ میں بہت بزدل ہوں۔ مما نے بھی تو اکیلے رہ کر میری پرورش کی تھی۔ بابا کے ہر تھریٹ کے باوجود میں نے آسان راستہ چنا۔ جب وہ کر سکتی تھی تو میں کیوں نہیں؟ میں کیوں سہارا
مجھے کیوں سہارا چاہیے تھا؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے سے بتا رہی تھی کہ وہ اس سے شادی پر پچھتا رہی ہے، ان کے رشتے کو اپنی بزدلی قرار دے رہی تھی۔ اسے برا لگا۔ آسان راستے کے ہوتے مشکل کو چننا بہادری تو نہیں، وہ یہی کہہ سکا۔ وہ اتنی دلگزیدہ لگ رہی تھی کہ حیدر کو اس پر غصہ نہیں آیا۔ تمہیں چاند پسند ہے؟ وہ کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتا اس سے سوال کر کے اس کا دھیان بٹانا چاہ رہا تھا۔ نہیں، اسے پسند تھا۔ وہ اب بھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ He was a big time romantic۔ حیدر کے لہجے میں امان کی یاد تھی۔ اور شاعری، سامیہ نے اضافہ کیا۔ وہ ہنس دیا۔ میں جتنی بھی شاعری سے واقف ہوں اسی سے سنی ہے۔ اسے امان کے رات گئے کے مشاعرے یاد آئے۔ وہ کبھی سراہانے اپنے کانوں پر رکھتا، کبھی اس کے منہ پر۔ وہ پھر بھی ایک آخری شعر، ایک آخری نظم کہتا، اس کا دماغ کھاتا رہتا۔ میں بھی۔ اس کا سر اب بھی ویسے ہی اس کے شانے پر ٹکا تھا۔ امان سے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ان دونوں نے کافی ختم کی۔ وہ کتنا چڑھتا تھا کافی سے۔ حیدر دونوں ہاتھوں میں تھامے کافی کے خالی مگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کافی پینے والے سیدھا جنت میں جائیں گے۔ سامیہ نے کافی کے متعلق ابن انشا کا مشہور جملہ دہرایا جو امان اکثر کوٹ کیا کرتا تھا، کیونکہ کافی جیسی جہنم تو وہ دنیا میں ہی باخوشی گزار آتے ہیں۔ دونوں نے ایک زبان ہو کر جملہ مکمل کیا اور یوں کورس میں بولنے پر ہنس پڑے۔ اداس سی کسی اپنے کی یاد سے بوجھل ہنسی۔ سامیہ کو کافی کے نام پر امان کے منہ کے بگڑے زاویے یاد ہے۔ حیدر نے اپنا مگ ایک سیڑھی نیچے رکھا اور ہاتھ بڑھا کر سامیہ سے اس کا مگ لینا چاہا۔ ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر غلطی سے ٹھہرا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لمس کے احساس پر ایک دوسرے کو دیکھا۔ سامیہ نے اس کے شانے سے سر اٹھا کر اور حیدر نے گردن ترچھی کر کے۔ وقت نے اپنی چال دھیمی کر لی۔ وہاں اب نشاط ثانیہ میں بنے دو مجسمے موجود تھے جو برابر میں بیٹھے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے، یوں کہ ان کے چہروں کے درمیان بمشکل چند انچ کا فاصلہ تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی مگ کے گرد جمے سامیہ کے ہاتھ کے اوپر موجود تھا۔ چاندنی نے جن کہکشاؤں کو آج کے دن آسمان سے ہٹا کر اسے اپنے نام کیا تھا وہ ان دونوں کی آنکھوں میں اتر آئی۔ کچھ لمحے طلسمی ہوتے ہیں، یہ ان میں سے ایک تھا۔ وہ اتنا قریب تھی کہ اگر وہ مزید سر جھکاتا تو اس کا ناک اس کے چہرے سے مس ہوتا۔ ان عمیق آنکھوں میں ایسے جذبے پناہ تھے کہ سامیہ اس کے ہاتھ تلے دبا اپنا ہاتھ نہ ہٹا پائی اور نہ اس کی آنکھوں پر سے اپنی نگاہیں۔ جذبوں سے لبریز ان گہری آنکھوں کو ہاتھ بڑھا کر چھونے کی خواہش نے دل کی جامد دھڑکنوں میں اشتعال برپا کیا۔ دور کہیں فضا میں پولیس یا ایمبولینس کی سائرن کی آواز گونجی۔ سحر ٹوٹا۔ وہ خود سے ڈر کر متوحش سی کھڑی ہوئی۔ یہ کیا ہوا تھا ابھی؟ حیدر اپنی جگہ پر بیٹھا سر اٹھائے اس کا اضطراب دیکھ رہا تھا۔ وہ اندر کی طرف بھاگی۔ یہ لمحہ ایک طرفہ نہیں تھا۔ کیا یہ امید کا وہ سرا تھا جس کی دل کو کب سے تلاش تھی؟ کیا کوئی گنجائش اس کے لیے نکل سکتی تھی؟ لیکن وہ جس طرح متوحش سی بھاگی تھی، اس کے چہرے کا احساس جرم خود پر باعث حیرت۔ وہ کوئی ایسی امید نہیں پالنا چاہتا تھا جس کے ٹوٹنے پر اور بھی بہت کچھ ٹوٹے۔ اس نے دونوں مگ اٹھائے، ایک نظر انہیں دیکھا اور کشمکش میں گھرا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس ایک پل نے سب آسان کر دیا تھا، یا پہلے سے بھی مشکل؟ اس کا فیصلہ وقت نے کرنا تھا۔ اس کی گاڑی پوری رفتار سے سڑک پر رواں تھی۔ اسے عرصہ ہوا تھا تیز رفتاری اور رش ڈرائیونگ چھوڑے ہوئے، پر آج وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ آج اس کے ایک کے بجائے 3 چالان ہو جاتے بھی اسے پرواہ نہیں تھی۔ بس وہ اتنی احتیاط کر رہا تھا کہ اس کی گاڑی سے کسی زو روح کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسے آفس میں معمول کے کام نپٹاتے ہوئے نذیر کے نمبر سے کال آئی تھی، جس سے اٹھانے پر دوسری طرف سے سامیہ کی روتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ مزیر کو چوٹ آئی تھی، وہ سیڑھیوں سے گرا تھا۔ اس نے بس ہسپتال کا نام سن کر فون رکھ دیا۔
وہ ریسیپشن سے معلومات لے کر مطلوبہ راہداری کی طرف بڑھا تو سامیہ کو وہیں بینچ پر بیٹھے پایا۔ وہ اکیلے تھی۔ اپنی اور آتے قدموں کی چاپ سن کر اس نے سر اٹھایا تو حیدر کو موجود پایا۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف بھاگی۔ سامیہ کی قمیص پر موجود سرخ دھبے دیکھ ایک لمحے کے لیے اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ اس کے بیٹے کا خون تھا۔ یہ احساس جان کن تھا۔ وہ ساری معلومات لے کر آیا تھا۔ مزیر کا سر پھٹا تھا، ٹانکے لگے تھے اور چوٹ اتنی گہری نہیں تھی، پر سامیہ کی حالت، اسے لگا ریسیپشن کے ساتھ کھڑے اس جونیئر ڈاکٹر نے اسے غلط بتایا ہے۔ حیدر میری غلطی ہے، میں نہیں دیکھی۔ آئی ایم سوری، اسے اتنی چوٹ آ گئی، میں نے خیال نہیں کیا۔ اتنا خون، یہ دیکھو۔ وہ اپنی خون آلود ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیلائے بے ربط جملے ادا کرتے رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا اسے تمہارا پرانا کمرہ دیکھنا ہے، ہم اوپر گئے تھے۔ واپسی پر ہادی بھاگ رہا تھا، میرا دھیان اس کی طرف تھا، میں دیکھ نہیں پائی اس کا پاؤں سلپ۔ میں کیسے بے دھیانی کر سکتی ہوں؟ میں نے ہادی کے لیے اس پر سے نظر ہٹائی اور وہ آئی ایم سوری، مجھے نہیں سمجھ آ رہا، میں بہت شرمندہ ہوں، تم مجھ پر یقین کر کے اسے چھوڑ کر جاتے ہو۔ اسے اتنی چوٹ آئی ہے، اتنا سارا خون، وہ اتنا چھوٹا سا ہے، میری غلطی ہے، میں نے کیسے؟ حیدر نے بات کاٹ کر اسے خود سے لگایا۔ بچوں کو چوٹ لگ ہی جاتی ہے، میں ہوتا تمہاری جگہ تو میں بھی ہادی کو دیکھتا، کیونکہ وہ چھوٹا ہے، مزیر بڑا ہے، اسے سیڑھیاں اترنا آتی ہے، حادثہ تھا یہ، کسی کی غلطی نہیں ہے۔ تم رونا بند کرو، وہ ٹھیک ہے اب، صرف 3 سٹیچز لگی ہیں۔ وہ اس کی سر کی پشت تھپکتے سے تسلی دے رہا تھا، جس کی ہچکیوں میں خاطر خواہ کمی آئی تھی حیدر کے الفاظ کے سبب۔ تم اکیلی آئی ہو، ممی لوگ کہاں ہیں؟ وہ اس کے بالوں پر ہولے سے ہاتھ پھیرتے پوچھ رہا تھا۔ مجھے خیال ہی نہیں آیا کسی کو بتانے کا۔ ولایت کو کہا کہ ہادی کو ممی کے پاس چھوڑ آئے اور خود نذیر کے ساتھ یہاں آ گئی۔ آتے ہوئے رستے میں تمہیں کال کی، بس میں نے ایسی سچویشن کبھی ہینڈل نہیں کی، میں اتنا ڈر گئی تھی، اتنا خون۔ مزیر اپنی چوٹ بھلایا مجھے تسلی دے رہا تھا، وہ میرا اتنا بہادر بیٹا ہے، اور میں، تم مزید چند منٹ نہ آتے تو میں پتہ نہیں کیا کرتی۔ وہ زکام زدہ آواز میں سسکیاں لیتی حیدر کے وجود میں اپنے تمام خوف اور ڈروں سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ ماہ تمام میں گزرے اس ایک لمحے کے بعد وہ اس سے کئی دن سے کترائی سی تھی۔ نہ محسوس سا فاصلہ برتنے کی کوشش سامیہ کی طرف سے مسلسل تھی، پر آج اندیشوں، پچھتاووں اور خوف میں گھرے اسے صرف حیدر کو بلانا ہی یاد رہا، اور اس کی موجودگی سے جو اس کے دل کو تسلی ملی تھی شاید کسی اور کے ہوتے نہیں ملتی۔ تم نے سب اچھے سے ہینڈل کیا ہے، میں نہ بھی آتا تو تم کر لیتی۔ میں نے ڈاکٹر کو بہت دفعہ کہا ہے کہ وہ سیریس ہی نہیں لے رہے، سٹیچز کے بعد ہیڈ سی ٹی کرانا ہے، سر کی چوٹ ہے، مجھے کوئی رسک نہیں لینا۔ وہ کہہ رہے ضرورت نہیں ہے، پر کیسے ضرورت نہیں ہے؟ تم انہیں کہو کہ ضرورت ہے، تم پلیز ان سے کہنا، اپنے بیٹے کو ایسے گھر نہیں لے جاؤں گی، تم ان سے کہو۔ وہ کہتے کہتے پھر رو پڑی۔ میں کہوں گا، اور اگر انہوں نے منع کیا تو ہم کسی اور ہاسپٹل سے کروا لیں گے، ڈونٹ وری، رونا بند کرو بس اب۔ حیدر نے اسے خود سے ذرا سا الگ کر کے اس کے آنسو پوچھے۔ وہ سمجھ سکتا تھا سامیہ ہیڈ سی ٹی پر کیوں زور دے رہی تھی، اور سر کی معمولی سی چوٹ نے اسے کیوں اتنا حواس باختہ کر دیا ہے۔ امان کے دماغ کی شریانیں ایسی کسی پرانی چوٹ سے جمنے والی خون سے پھٹی تھی۔ یہ حادثہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا سامیہ کا اس سے جڑا ڈر بڑا تھا۔ کچھ لمحے بعد ڈاکٹر نے آپریٹنگ روم سے باہر آ کر انہیں مزیر سے ملنے کی اجازت دی تو حیدر اس کا ہاتھ تھامے کمرے کی جانب چل دیا۔ مزیر، دوا کا ٹائم ہو گیا ہے۔ سامیہ پانی کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ مزیر بیڈ پر لیٹا لیپ ٹاپ گود میں کشن پر رکھے ملیسا سے بات کر رہا تھا۔ پیشانی پر ایک چھوٹی سی بینڈیج کے علاوہ 3 دن پرانی چوٹ کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ سامیہ اسے پلنگ سے کم ہی اترنے دے رہی تھی۔ ملیسا اس کی چوٹ کے سبب دن میں 2-3 دفعہ بات کرتی تھی۔ اس نے ملیسا کی طرف پیٹ کیے جھک کر مزیر کے منہ میں چمچ رکھا۔ سامیہ، ملیسا نے اسے پکارا تو مزیر کے لبوں سے پانی کا گلاس لگاتی پلٹی۔ اس نے ملیسا کو صرف تصویروں میں ہی دیکھ رکھا تھا۔ 2 دفعہ US جانے کے باوجود ان کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ پہلی مرتبہ وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی ہوئی تھی، دوسری مرتبہ اس کی اور حیدر کی ڈیورس کے بعد ملنے کا جواز ہی ختم ہو گیا تھا۔
پر اس نے ملیسا کو یوں نہیں دیکھا تھا جیسے آج دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، سرخ سیدھے بال، سفید شفاف رنگت، تراشے ہوئے نقش، مینیکیورڈ لمبی انگلیوں والے ہاتھ۔ وہ اس وقت ٹی شرٹ میں بہت سادہ سے حلیے میں تھی اور پھر بھی اتنی جاذب نظر تھی۔ سامیہ کو نہ جانے کیوں احساس کمتری ہوا۔ ملیسا اس سے مزیر کے ڈاکٹرز دوا صحت کے متعلق تفشی کر رہی تھی۔ اس کی حیدر سے بات ہوتی تھی پر وہ ماں تھی، اتنی دور تھی، اسے جتنی تسلی دی جاتی کم تھی۔ بہت شکریہ، یہ مزی کا اتنا خیال کرنے کے لیے، یہ تمہارا بہت ذکر کرتا ہے۔ ملیسا واقعی شکر گزار تھی۔ اینڈ آئی ایم ریئلی سوری فار امان، مجھے بہت افسوس ہے۔ وہ بہت خوبصورت انسان تھا۔ اسے جیسے بات کرتے کرتے یاد آیا۔ سامیہ سمجھ نہیں پائی کہ 1.5 سال بعد کی جانے والی تعزیت پر کیا رد عمل دے۔ وہ سر ہی ہلا سکی۔ تم اب بھی اپنے ان لاس کے ساتھ رہتی ہو؟ آئی تھاٹ تم اپنے گھر واپس جا چکی ہوگی۔ اسے ملیسا کے سوال کا پس منظر سمجھ نہیں آیا۔ موم یہ دادا دادی کے پاس کیوں رہیں گی؟ مما ہمارے ساتھ رہتی ہے نا، مزیر نے سامیہ کی جگہ جواب دیا۔ اس کے لیے ملیسا اور سامیہ کا بات کرنا بہت پرجوش کر دینے والی بات تھی۔ ود یو اینڈ ڈیڈ؟ ملیسا نے دوبارہ پوچھا۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات تھی؟ یا شی از مائی مما ڈیڈز وائف، ویئر ایلس شی ول لیو؟ مزیر نے معصومانہ سمجھداری سے ہاتھ سوالیہ انداز میں اٹھائے اور سامیہ نے ملیسا کے چہرے پر ابھرنے والا شوق دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی حیدر نے اسے اپنی شادی کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ کیوں؟ اس پر کچھ دیر قبل ہونے والا احساس کمتری دوبارہ حاوی ہوا۔ وہ اتنی ارزاں تھی کہ حیدر نے ملیسا سے اس کا ذکر تک ضروری نہیں سمجھا۔ آف کورس شی ولڈ، وہ مسکرائی۔ ملیسا نے ایک لمحے کے اس شوق کے بعد خود کو سنبھال لیا تھا۔ حیدر اپنے انکل اور آنٹی کو ممی اور ڈیڈ بلاتا تھا، مزیر سامیہ کو ماما بلاتا تھا، تو اس میں کوئی ٹھٹکنے والی بات نہیں تھی۔ اسے لگا یہ وہاں کا کلچر ہوگا۔ اس نے سامیہ کو ایک نظر اور دیکھا، سنجیدہ سی گہری آنکھوں والی، گھنے بالوں اور پلکوں والی، اپنے حلیے سے بے نیاز خوش شکل سی لڑکی جس کی شخصیت میں سمجھداری، ذمہ داری سب کے باوجود معصومیت سی تھی۔ وہ حیدر کے ساتھ یقیناً اچھی لگتی ہوگی۔ ایک لمحے کو احساس زیاں جاگا جسے اس نے کمال خوبی سے دبایا۔ وہ ایک باوقار عورت تھی۔ چند مزید باتیں کر کے اس نے کال بند کر دی، یہ جتائے بنا کہ اسے نہیں پتا تھا۔ حیدر کا رویہ بہت وقت سے ایک خاص فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ کسٹڈی بیٹل کو لے کر اب تک ناراض ہے۔ شاید وہ ناراض نہیں، بس ان اویلیبل تھا۔ وہ کچن میں موجود چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی بچوں کے لیے پھل کاٹ رہی تھی۔ حیدر کوکنگ رینج کے ساتھ کھڑا ملیسا سے بات کرتے ہوئے کیش، ایک فرینچ ڈش کے لیے پالک کے چھوٹے پتے الگ کر رہا تھا۔ وہ کبھی کبھار ویکنڈ پر برنچ یا ڈنر لیے خود کوکنگ کر لیا کرتا تھا۔ وہ ایک اچھا کوک تھا۔ سامیہ بہت سستی سے حیدر اور ملیسا کی گفتگو سنتے سیب کا چھلکا اتار رہی تھی، جسے چند دن پہلے ملیسا سے ہونے والی گفتگو نے الجھا رکھا تھا۔ اتنا تیز ہے تمہارا مزی، اسکول میں ایکسٹرا لینگویج کلاسز میں فرینچ کے لیے سائن اپ کر کے آیا ہے۔ پی ٹی ایم پر میں گیا اور ٹیچر اس کی کوئک لینگویج لرننگ ابیلٹی کی تعریف کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ یہ تو اب مجھے ہی پتا تھا کہ جناب کو پہلے سے آتی ہے فرینچ۔ حیدر ملیسا کو مزے لے کر مزیر کی بابت بتا رہا تھا۔ وہ کیوں اتنا مسکرا رہا تھا؟ سامیہ کی سیب پر گرفت تیز ہوئی۔ مجھ پر نہیں تو اسمارٹ شارٹ کٹس کے معاملے میں تم پر گیا ہے وہ۔ ہر چیز کا کوئی آسان سست حل ہوتا ہے اس کے پاس۔ اس نے پالک بھرا ڈونگا ایک طرف رکھا اور پیاز کاٹنی شروع کی۔ وہ کتنا بے تکلف تھا ملیسا سے۔ وہ شروع سے ایسے تھے، بس سامیہ کو اب احساس ہو رہا تھا اور کافی زیادہ ہو رہا تھا۔ اسے امان سے کچھ سال پہلے یو ایس اے کی جانے والی وہ ویڈیو چیٹ یاد آئی۔ وہ حیدر کے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کے کاؤچ پر ٹیک لگائے بیٹھا، اسے سن کم اور دیکھ زیادہ رہا تھا۔ میں نے کیانی صاحب کو کہا کہ انہوں نے ہمیں کیا اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ ڈیمیج
گڈ سپلائی کر کے ڈبل پیمنٹ لیں گے۔ یہ حیدر کے ساتھ کون ہے؟ سامیہ نے بات کرتے کرتے اس سے پوچھا۔ امان کے پیچھے فلیٹ کا داخلی دروازہ نظر آ رہا تھا، جہاں حیدر کے ساتھ غالباً کوئی عورت کھڑی تھی، پر کیمرے میں ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملیسا ہے، مظہر کو ڈراپ کرنے آئی ہے، امان نے کان میں ایئرپورٹ ٹھیک کرتے ہوئے بتایا۔ تب ان دونوں کی طلاق کو محض چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ کیانی صاحب نے مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر کے اچھا نہیں کیا۔ یہ کیا کر رہی ہے ملیسا؟ سامیہ کی بات کرتے کرتے آنکھیں پھٹی۔ امان کی اپنی ویڈیو اسکرین کے کونے میں چھوٹی سی آنے کے سبب اسے اپنے پیچھے کیا ہو رہا ہے نظر نہیں آیا۔ اس نے سامیہ کے کہنے پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو فوراً لاؤنج سے بھاگ کر گیلری میں آیا۔ ملیسا حیدر کے ہاتھ میں موجود مظہر کو بہت سے الوداعی بوسے دینے کے بعد اب حیدر کو بھی اسی انداز میں خدا حافظ کر رہی تھی۔ کیا کرتی ہو یار، کتنا ایل مینرڈ لگا ہوگا۔ میں یوں گردن موڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے، مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ اب گیلری میں کھڑا فون سامنے کیے سامیہ سے سر جھٹکتے مخاطب تھا۔ ایل مینرڈ بھی تم لگے ہوں گے، اور وہ جو کر رہی تھی یہی سب کرنا تھا تو ڈیورس کیوں لی تھی اس نے؟ سامیہ کو اب تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے اصل میں مسئلہ شادی شدہ ہونے کے لیبل سے تھا، حیدر سے تھوڑی، اور دوسرا وہ فرینچ ہے۔ یہ قوم اجنبیوں سے بھی ایسے ہی ملتی ہے۔ تم بس اپنے اندر کا دیسی کبھی مرنے نہ دینا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ ایسے ہی رہنا تھا تو پھر بچے بیچارے کو خواہ رول۔ ایک سیکنڈ، پھر تو یہ تم سے بھی ایسے ہی ملتی ہوگی۔ امان، تم فوراً نیکسٹ فلائٹ سے واپس آؤ ورنہ میں خود پہنچ رہی ہوں وہاں۔ اسے بات کرتے کرتے خیال آیا، اور اب سامیہ کی چیختی آواز امان کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ تمہارے اسی خونخوار پنے کے چکر میں اس سے دور سے ہاتھ ہلا کر بھاگ جاتا ہوں، اور وہ حیدر کو کہتی ہے کہ اس کا بھائی کتنا روڈ ہے، دیکھو ذرا مجھے اور کوئی روڈ کہے۔ امان نے آنکھیں میچ کر اس کی چیختی آواز اپنے کانوں میں جذب کرتے صفائی دی۔ تم روڈ ہی اچھے ہو، میں تمہیں پھر وارن کر رہی ہوں۔ سامیہ نے باقاعدہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکایا، اور وہ ہنس دیا۔ جیلس ہوتے ہوئے تم کیوٹنس میں مظہر کو بھی مات دے جاتی ہو۔ کوئی جلس نہیں ہو رہی میں، وہ اس کی والہانہ نگاہوں کا اثر زائل کرتے ہوئے صاف مکری۔ ہو تو رہی ہیں آپ میڈم۔ امان نے کچھ فخریہ سے انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ زیادہ اڑو نہیں تم اب۔ سامیہ نے اسے نہیں بتایا کہ وہ یوں اسے چھیڑتے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے، اسے کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ وہ کم ہی بتاتی تھی، اظہار کا شعبہ امان کا تھا۔ وہ اپنی محبت اس پر حق جتا کر دھونس جما کر ظاہر کرتی تھی۔ سامیہ، اسے یادوں کی وادی سے حیدر کی آواز کھینچ لائی۔ ہاں؟ وہ جیسے ہوش میں آئی۔ میں پوچھ رہا ہوں تم ساسیجز کھا لو گی یا شریڈڈ چکن ڈالوں؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ شاید اپنا سوال پہلے بھی دہرا چکا تھا، جسے سامیہ سن نہیں پائی تھی۔ نہیں، ہاں، بس کچھ سوچ رہی تھی میں۔ دونوں ٹھیک ہے، تم دیکھ لو۔ اس نے سیب کو دیکھا، جس کے چھلکوں کے بعد اب پھل بھی چھلکوں کی صورت بہت سا کٹ گیا تھا، اور اسے ذرا پرواہ نہیں تھی کہ وہ اپنی اس فرینچ ڈش میں کیا ڈال رہا ہے۔ وہ پاکستانی کھانے بھی تو بنا سکتا تھا، فرینچ ہی کیوں؟ میری ملیسا سے بات ہوئی تھی 1-2 ہفتے پہلے، اس نے پوچھنے کی ٹھانی۔ وہ کب تک خود سے چیزیں خس کر کے الجھتی رہے گی؟ بہتر تھا وہ حیدر سے پوچھ لیتی۔ اچھا؟ وہ رخ موڑے کھڑا انڈے اور کریم پھینٹ رہا تھا۔ تم نے اسے میرے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ اس نے کچھ سوچ کر الفاظ ترتیب دیے۔ کیا؟ حیدر نے ایک لمحہ ہاتھ روک کر سوال کیا۔ میرے بارے میں حیدر؟ اس نے اتنی مشکل سے بنا کسی بھاری لفظ کا استعمال کیے جملہ ترتیب دیا تھا جو حیدر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے بارے میں کیا سامیہ؟ حیدر نے سنجیدگی سے سوال کرتے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اسے پہلے دفعہ واقعی سمجھ نہیں آیا تھا، پر اب وہ صرف سامیہ کے منہ سے ان دونوں کے مابین تعلق کا اقرار سننے کے لیے نہ سمجھنے کی اداکاری کر رہا تھا۔ یہی کہ وی آر میرڈ؟ اس نے بہت ٹھہر کر بمشکل جملہ مکمل کیا۔ زبان سے اقرار کر لیا جائے تو حقائق آنکھوں کے سامنے
اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے رقص کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، ضروری نہیں سمجھا، اس نے بہت سادہ سے جواب دیا۔ وہ اس کے غیر ضروری ہونے کا اعلان کس قدر معمول کے انداز میں کر رہا تھا۔ چاندنی رات کے اس ایک لمحے میں جو جذبے اس نے حیدر کی آنکھوں میں دیکھے تھے وہ اسے دوبارہ کھوجنے پر بھی نہیں ملے۔ وہ جس احساس سے نظریں چرا رہی تھی وہ تو فقط اس کا وہم تھا۔ اس احساس سے توہین سے زیادہ دکھ ہوا۔ تم نے میرا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا؟ اس نے خود اذیتی سے پرخود کلامی کے انداز میں جملہ ادا کیا۔ حیدر نے اس کے انداز پر غور کیا تو فوراً سمجھ آیا کہ وہ کیا سمجھی اور کتنا غلط سمجھی ہے۔ نہیں، تمہارا ہماری شادی کا ذکر ملیسا سے کرنا غیر ضروری سمجھا۔ میری ملیسا سے بات بس مزیر کے متعلق ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میری پرسنل لائف میں کیا ہو رہا ہے اس کا جاننا ضروری نہیں۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے برابر بیٹھا۔ آج تیز تھی مکھن جلنے کا خطرہ تھا، پر یہاں جو سامیہ کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا اس کے لیے وہ کچھ بھی آگ میں جھونک سکتا تھا۔ میں ایک پرائیویٹ پرسن ہوں۔ ملیسا مزیر کی ماں ہے اور میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، لیکن میری پرسنل لائف میں اب اس کی کوئی جگہ نہیں بنتی، اسپیشلی میرا ریلیشن شپ سٹیٹس کیا ہے۔ یہ سب میں اسے کیوں بتاؤں گا؟ سامیہ کے چہرے کے تاثرات اب ٹھیک ہو رہے تھے۔ حیدر نے کہا تو اسے بھی یاد آیا کہ چاہے وہ ملیسا سے کتنی ہی بے تکلفی سے بات کرے، پر موضوع گفتگو مزیر کے علاوہ کبھی بھی کچھ اور نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ ملیسا ضروری نہیں رہی تھی۔ اس کی یقین دہانی پر سامیہ نے اپنا ملیسا سے موازنہ کرنا بند کیا۔ وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کیا فرق پڑتا تھا؟ تم نیو یارک گئے تھے تو کہاں اسٹے کیا تھا؟ سامیہ نے ایک اور سوال کیا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ حیدر اس کے چہرے سے دعا چھٹتا دیکھ اپنی ڈش کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا۔ وہ کیوں پوچھ رہی تھی؟ اس نے حیدر کا سوال خود سے کیا۔ یہ اقرار کتنا مشکل تھا کہ اس نے اس گزرے ایک ہفتے میں کیا کچھ اخذ نہیں کر لیا تھا۔ ان کے درمیان بے تکلفی، ملیسا کی حیدر کی شادی سے بے خبری، نیو یارک میں گزرا وہ ایک ماہ، اور سب سے مشکل سوال یہ تھا کہ اسے یہ سب اتنا بے چین کیوں کیے ہوئے تھا۔ آج حیدر کی یقین دہانی نے اس کے جلتے دل پر فوار سا کام کیوں کیا؟ اسے کیا ہونے لگا تھا؟ ان سب باتوں سے اسے کیوں فرق پڑنے لگا تھا؟ نہیں، ایسے ہی وہ کہتے فروٹ باؤل پکڑے اٹھ گئی۔ جذبات دلدل کی مانند ہوتے ہیں، جتنی جدوجہد سے ان سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی جائے ہم اتنی ہی ان کے اندر دھنستے چلے جاتے ہیں۔ حیدر نے یہ بات سالوں قبل سیکھی تھی، سامیہ اب سیکھ رہی تھی۔ مس، مجھے فائق احمد سے ملنا ہے۔ میرا نام حیدر امیر ہے، ہز کزن۔ وہ ریسیپشن سے فائق کے آفس کا پتہ پوچھتا اب اس کی سیکرٹری سے مخاطب تھا۔ فائق نے اسے صبح کال کر کے 3 بجے سے پہلے آفس آنے کا کہا تھا۔ کوئی ضروری پیپر سائن کرنے تھے۔ وہ اپنے آفس سے لنچ بریک سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ آیا یہاں آنے کے لیے۔ سر، آپ نے اپائنٹمنٹ لی تھی؟ سیکرٹری نے معمول کا سوال کیا۔ نہیں، اس نے کہا تھا میں کسی بھی وقت اس سے آ کر مل لوں۔ سوری سر، باس نے آپ کے آنے کے متعلق مجھے کوئی بریفنگ نہیں دی، اور میں آپ کو جانے دیتی، پر سر کی وائف آئی ہوئی ہے، وہ میم کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں تو مجھے اسٹرکٹ آرڈرز ہے کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ آپ اگر کچھ دیر ویٹ کر لے۔ وہ لڑکی معذرت خواہانہ انداز میں گویا ہوئی۔ شور، تھینکس، حیدر کہتا ہوا لابی میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اب ایک طائرانہ نظر آس پاس ڈال رہا تھا۔ یہ کمپنی ڈیڈ اور ابا نے مل کر کھڑی کی تھی۔ سامنے بنے کوریڈور کے دائیں جانب اس کے ابا کا آفس ہوا کرتا تھا۔ وہاں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ آخری دفعہ کب آیا تھا یہاں۔ سوچوں کے سلسلے کو فون کی گھنٹی نے توڑا۔ یار، تم آئے نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ فائق نے سلام دعا بھی نہیں کی۔ اسے ضروری دستخط چاہیے تھے حیدر کے ایک نئے پروجیکٹ پر انویسٹمنٹ منظور کرانے کے لیے۔ آ گیا ہوں۔ تو کہاں ہو؟ لابی میں۔ وہاں کیا کر رہے ہو؟ انتظار کس کا؟ فائق نے فون رکھ دیا اور 10 سیکنڈ بعد وہ اسی کوریڈور میں بنے ایک دروازے سے نمودار ہوا اور اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے کچھ برہم سے انداز میں سیدھا اپنی سیکرٹری کے کیبن تک گیا۔ حیدر فوراً اس کے پیچھے آیا۔ سیکرٹری کو
متوقع درگت سے بچانے کے لیے۔ مس زارا، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ نے کس حیثیت سے حیدر کو لابی میں انتظار کرنے کا کہا ہے؟ سر وہ اس اچانک افتاد پر اچھی خاصی گھبرائی۔ جائے اور سارے سٹاف کو اکٹھا کر کے لائے، سیکیورٹی گارڈز کو بھی فوراً۔ فائق نے اس کی وضاحت سنے بنا ایک اور حکم صادر کیا۔ وہ بیچاری لڑکی سر پر پیر رکھ کر بھاگی۔ کیا کر رہے ہو یار؟ وہ کام کر رہی تھی اپنا صرف۔ حیدر نے اس کی کونی پر ہاتھ رکھا۔ ایک منٹ، مجھے ان سب سے بات کر لینے دو۔ فائق نے اس کی نہیں سنی۔ کچھ لمحوں میں وہاں چھوٹا سا ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ سو مس زارا، پہلے مجھے اس کمپنی کا نام بتایا جہاں آپ کام کرتی ہیں۔ فائق کی توپوں کا رخ دوبارہ زارا کی طرف مڑا۔ احمد امیر اینڈ سنز۔ زارا نے مری مری آواز میں جواب دیا۔ اب میں اپنا پرانا سوال دہراتا ہوں کہ آپ نے کس حیثیت سے احمد امیر اینڈ سنز کے فاؤنڈر امیر حسن کے بیٹے، جو کہ یہاں کا 50% کا مالک ہے، ان کو لابی میں یہاں انتظار کرنے کا کہا ہے؟ زارا کے اوسان کھتا ہوئے نوکری ہاتھ سے جاتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آپ سب بہت غور سے سن لے، حیدر امیر یہاں جب چاہے آ سکتے ہیں، جس آفس میں جانا چاہے جا سکتے ہیں، یا آپ سے جو ڈاکیومنٹ مانگے آپ انہیں دینے کے پابند ہیں، جو آرڈر کریں آپ نے ماننا ہے۔ فائق اپنے ہر ماتحت کو ایک ایک نظر دیکھتا کہہ رہا تھا، "Am I clear?" جس کا جواب سب نے کورس میں یسر کہہ کر دیا۔ گڈ، آپ سب جا سکتے ہیں، تم آؤ میرے ساتھ، وہ سب سے کہتا آخر میں حیدر سے مخاطب ہوا۔ اس سب کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، ویسے میں جب یہاں آتا ہی نہیں ہوں تو ظاہر ہے یہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہوگا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کتنا شرمندہ ہوا ہوں، کیا سوچتے ہوں گے تم کہ میں ہر چیز پر ایسے قابض ہو گیا ہوں کہ تمہیں اپنی ہی کمپنی میں یوں انتظار کروایا جا رہا ہے۔ شٹ اپ، میرا دماغ خراب نہیں ہوا کہ یہ سب سوچوں۔ وہ فائق کے آفس میں آگے پیچھے داخل ہوتے ایک دوسرے سے ہم کلام تھے۔ ہم تمہارا لنچ پر ویٹ کر رہے تھے، اتنا لیٹ آئے ہو تم؟ امیرہ حیدر کو دیکھ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اپنے شوہر پر چیک رکھو، بہت زیادہ سوپ اوپیراز دیکھنے لگا ہے یہ۔ وہ نمیرہ کے مقابل رکھے صوفے پر ٹکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی فائل اس نے درمیان میں موجود میز پر رکھی۔ یہ کیا ہے؟ فائق نے فائل کے متعلق پوچھا۔ تم پہلے بتاؤ کہاں سائن کرنا ہے، پھر بتاتا ہوں۔ مجھے 15 منٹ دو، میں سارے ڈاکیومنٹس ڈیڈ کے کیبن سے لاتا ہوں۔ اب تمہیں روز روز کیا تنگ کروں؟ فائق کہتا ہوا دوبارہ باہر نکل گیا۔ مجھے ذرا تمہاری خبر لینی تھی، اچھے ہاتھ لگے ہو۔ چند ادھر ادھر کی باتیں کر کے نمیرہ نے اسے گھیرا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ حیدر کو تعجب ہوا۔ سامیہ کو کیوں ملیسا سے انسیکیور کرتے پھر رہے ہو؟ شرم ورم آتی ہے کہ نہیں؟ وہ کچہری لگانے کے موڈ میں تھی۔ میں نے اسے ملیسا سے انسیکیور کیا ہے؟ یہ تمہیں اس نے کہا ہے؟ وہ حیرت سے مر جاتا بھی تو کم تھا۔ یہ تو نہیں کہا، پر اس دن ہم پارلر گئے تھے تو جب میں نے اس سے کہا کہ بال کلر کروا لے تو وہ کہتی ہے، بھابھی آپ نے ملیسا کے بال دیکھے ہیں؟ وہ قدرتی سرخ ہیں، میں کچھ بھی کر لوں میرے بال ویسے نہیں ہو سکتے۔ اب اس کا تو یہی مطلب ہوا نا؟ یہ سامیہ نے کہا۔ واقعی؟ مطلب وہ جیلس ہوئی؟ وہ بہت خوشی سے مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ اچانک گفتگو میں اس کی دلچسپی بڑھ گئی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ معصوم بیویوں کا دل جلا کر کون سی انا کو تسکین ملتی ہے تم مردوں کی؟ نمیرہ کو حیدر کے خوش ہونے پر افسوس ہوا۔ وہ کیا کہتا اسے کہ اگر سامیہ جیلس ہوئی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ محسوس کرتی تھی، کہ اسے فرق پڑتا تھا، اسے پرواہ تھی۔ اسے اب سامیہ کا ملیسا کو ان کی شادی کے بارے میں لا علم رکھنے پر رد عمل سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اتنے بڑے انکشاف پر خوش بھی نہ ہوتا۔ اب میں نے کچھ نہیں کیا، وہ پتہ نہیں کیوں سمجھی ایسا، اور تم کیوں اسے بال رنگنے کے الٹے سیدھے مشورے دے رہی تھی؟ اتنا خوبصورت رنگ ہے اس کے بالوں کا۔ حیدر کا دھیان سامیہ کے گہرے بھورے بالوں میں اٹکا۔ او یہاں یہ حال ہے اور ادھر وہ دوسروں کی زلفوں سے مقابلوں میں لگی ہوئی ہے۔ یو گائز سیریسلی نیڈ ٹو ٹاک۔ بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے بھائی۔ نمیرہ مصنوعی افسوس میں سر ہلا رہی تھی۔
وہ اتنے عرصے سے اپنے احساسات خود تک محدود رکھے ہوئے تھا کہ دوسری طرف ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب وہ کم از کم ایک کوشش کر سکتا تھا۔ وقت لگنا تھا، پر اسے یقین تھا سامیہ اپنی ہر کشمکش سے نکل کر انہیں ایک موقع دے گی۔ فائق آ گیا تو وہ دونوں مصروف ہو گئے۔ سب سائن ہو گئے تو حیدر نے اپنے ساتھ لائی فائل فائق کی طرف بڑھائی۔ یہ پاور آف اٹارنی تمہیں ٹرانسفر کر دی ہے میں نے۔ یہ روز روز کے سگنیچرز کے جھنجھٹ ختم ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے حیدر نے یہ امان کے نام کر رکھی تھی۔ اس کے بعد فائق مطلوبہ فائلز گھر لے آتا تھا سائن وغیرہ کے لیے۔ اس نے 1 ماہ پہلے ہی وکیل سے یہ بنوانے کا کہا تھا۔ یہ کیا ہے حیدر؟ فائل میں کچھ مزید کاغذات بھی تھے۔ اپنے کچھ شیئرز ٹرانسفر کیے ہیں میں نے، 20% بچوں اور سامیہ کے نام۔ اس میں سمیت کا نام کیوں ہے؟ فائق پڑھتے پڑھتے ٹھٹکا۔ سمیت میرا بیٹا نہیں ہے کیا؟ 5% تینوں کے نام کیے ہیں اور باقی 5 سامیہ کے۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ احمد حسن اور امیر حسن کمپنی کے برابر کے مالک تھے۔ امیر کا حصہ پورا کا پورا حیدر کو وراثت میں ملا تھا، جبکہ احمد کا امان اور فائق کے درمیان آدھا آدھا ہوا۔ اسے اس کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کام نہیں کرتا تھا تو منافع پر بھی اپنا حق نہیں سمجھتا تھا۔ وہ بہت کم رقم اپنے پاس رکھ کر سالانہ پروفٹ انویسٹ کرنے کے لیے واپس بھیج دیا کرتا تھا۔ نیو یارک میں ایک اپارٹمنٹ کے علاوہ اس نے کمپنی کے پروفٹ کو کہیں اور استعمال نہیں کیا تھا۔ پہلے یہاں امان، ڈیڈ، سامیہ اور فائق مل کر سب سنبھالتے تھے۔ امان کے بعد فائق اکیلا ہو گیا تھا۔ اسے فائق کو یوں اکیلا ہلکان ہوتے دیکھ احساس جرم ہوتا تھا، اس لیے اس نے اپنے شیئرز شٹ کرنے کا سوچا۔ سمیت کو دیے جانے والے شیئرز کے بعد اب وہ اور فائق دونوں ہی 30% کے مالک تھے۔ اسے اپنی جاب بہت پسند تھی، بزنس کی طرف رجحان نہیں تھا اس کا۔ یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ کم از کم کر سکتا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی حیدر۔ فائق کو سمجھ نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے۔ پتہ ہے، بس میرا دل کیا۔ چلو میں چلتا ہوں، ایک میٹنگ ہے میری۔ حیدر بات لپیٹے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آفس سے واپسی پر کچھ دیر وہ بینک آیا تھا، چند کاغذات رکھوانے تھے۔ لاکر کھولا تو وہاں اماں کا زیور بھی موجود تھا۔ وہ کافی وقت سے سامیہ کو کوئی تحفہ دینا چاہ رہا تھا، پر جس طرح سامیہ اپنے اخراجات تک کے لیے اس سے کوئی تعاون قبول نہیں کرتی تھی، وہ جانتا تھا وہ تحفہ بھی کبھی نہیں لیتی، اور وہ دیتا بھی تو کس حیثیت سے۔ پر آج نمیرہ کی بات نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا کہ اماں کے زیورات میں سے یہ سب سے خوبصورت اور نفیس لاکٹ حیدر اس کے لیے لے آیا تھا۔ وہ اسے کچھ خاص دینا چاہتا تھا، اس کی ماں سے جڑی کسی شے سے زیادہ اس کے لیے کچھ خاص نہیں تھا۔ سامیہ بہت نرم نگاہوں سے ہاتھ میں پکڑے زیورات کے ڈبے میں موجود اس لاکٹ سیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ انگوٹھی کے ننھے سے ہیرے پر ہاتھ پھیرتے اسے سعدیہ آنٹی کا ملیح چہرہ یاد آیا۔ اسے بہت دھندلا ہی صحیح، پر امان کی چچی کا محبت بھرا انداز یاد تھا۔ اماں کی باقی جویلری بہت ٹریڈیشنل سی تھی، تمہیں کبھی پہنتے نہیں دیکھا، یہی سمجھ آیا تمہارے لیے۔ وہ جو سر جھکائے زیورات کو دیکھ رہی تھی، حیدر کی بات پر حیرت سے سر اٹھایا۔ میرے لیے؟ لہجے میں صرف اچنبھا تھا۔ حیدر نے اس کے سوال پر سر اس بات میں ہلا کر یقین دہانی کرائی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل چاہ رہا تھا، وہ یہ نہیں کہہ پایا۔ وہ سمجھی تھی وہ صرف گھر میں رکھنے کے لیے اپنی مدر کی جویلری لایا ہے۔ اس کے لیے لایا تھا وہ، کیونکہ شادی کے بعد میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا، اسے ویڈنگ گفٹ سمجھ لو۔ تحفے کی بھی تعویلیں دینی پڑ رہی تھی۔ ان کے تعلق میں ہر سادہ شے ریاضی کے کلیوں سی پیچیدہ تھی۔ اس فارمیلٹی کی ضرورت نہیں تھی ویسے کوئی، اور میں یہ نہیں رکھ سکتی، تم اپنی وائف کو دینا۔ سامیہ نے دھیمے سے ہنستے ہوئے سر جھٹک کر ڈبہ بند کر کے حیدر کی طرف بڑھایا، جسے حیدر نے دیکھا تک نہیں۔
نمیرہ کیا کہہ رہی تھی اور سامیہ کا رویہ؟ وہ خود اتنی الجھی ہوئی تھی کہ حیدر کو بھی اپنے پل پل بدلتے مزاج سے الجھا دیتی تھی۔ تو اور کسے دے رہا ہوں میں؟ کیسے بنا سر کی باتیں کرتی تھی وہ۔ اصلی والی، اور اگر کوئی اور چیز ہوتی تو میں فارمیلٹی نبھانے کے لیے رکھ لیتی، پر یہ تمہاری مدر کا ہے۔ ہمارا یہ مصنوعی تعلق ان کی کسی بھی نشانی کی توہین ہوگا۔ میں نہیں لے سکتی۔ اب کہ اس نے ڈبہ حیدر کے ہاتھ میں پکڑایا اور خود جانے لگی۔ ایک قدم کے بعد وہ بے اختیار رکی۔ حیدر کا اس کے سامنے پھیلا بازو راستہ مفقود کر چکا تھا۔ وہ حیدر تھا، اس نے ساری عمر کبھی کوئی فارمیلٹی نہیں نبھائی تھی۔ تمہیں کیا میں پاگل لگتا ہوں جو اپنا اچھا بھلا پرسکون گھر چھوڑ کر تیسری شادی کرنے نکل پڑوں گا؟ اس نے کچھ بگڑ کر پوچھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اس پر وہ ڈبہ رکھا۔ سامیہ کو اس کے انداز پر حیرت ہوئی جو اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا، اصلی، نقلی، مصنوعی، تم جو کہو، تمہاری مرضی، پر وائف تو اب تم ہی ہو، اور یہ گارنٹی میری ہی ہے کہ یہ تمہیں پہنتے دیکھ اماں کو خوشی ہی ہوتی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہت عام سے لہجے میں بولے جانے والے جملے میں بھی اس کی آنکھوں کی آنچ کے سبب معنی بدل جاتے تھے۔ جب وہ آنکھیں چپ ہوتی تو وہ ان میں معنی کے ستارے کھوجتی تھی، اور جب بولنے لگی تو وہ یوں ہی نظریں چرا کر بے پرواہ بن جاتی۔ وہ ان بولتی آنکھوں کا کیا کرے، اپنے دل کا کیا کرے؟ وہ وہیں کھڑی مخملی نیلے ڈبے کو دیکھتے خود سے سوال کر رہی تھی۔ اوائل سرما کی ڈھلتی دھوپ کی تاثیر سکون آور تھی۔ وہ اپنے رہائشی علاقے کے پارک میں موجود بینچ پر بیٹھی ہادی اور مزیر کو گیند سے کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ ہادی نے نیا نیا چلنا شروع کیا تھا اور وہ شاید بیٹھنا بھول گیا تھا۔ وہ یا سارا دن چلتا تھا یا پھر تھک کر سو جاتا۔ اب بھی وہ مزیر کے ہاتھ میں پکڑی گیند لینے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ سامیہ کی نظر اس کے قدموں پر تھی کہ کہیں وہ لڑکھڑا کر گر نہ پڑے۔ حیدر اس کے برابر ٹانگیں سیدھی کیے بہت ریلیکس انداز میں بیٹھا فون استعمال کر رہا تھا۔ سامیہ کو کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کہ وہ دفتر میں 8 گھنٹے سیدھے فارمل انداز میں روز کیسے بیٹھ لیتا ہوگا۔ آج موسم اچھا تھا تو وہ بچوں کو لے کر کچھ دیر کے لیے باہر نکل آئے۔ تم کہہ رہے تھے اس دن کہ تم کبھی بھی اس تعلق سے نکل کر آگے بڑھنا نہیں چاہو گے۔ حیدر کی موبائل اسکرین پر تھرکتی انگلیاں سامیہ کی آواز پر ساکت ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ نظریں غروب آفتاب پر جمائے اس سے مخاطب تھی۔ ہاں، وہ اور کیا کہتا؟ اگر میں جانا چاہوں تو؟ سابقہ انداز میں سامیہ نے سوال کیا۔ حیدر کی دل کی دھڑکن ایک لمحے کو ساکت ہوئی۔ وہ جواب نہیں دے پایا۔ وہ یقین نہیں کر پایا کہ اس سے یہ کہا گیا ہے۔ ہم کب تک کھینچ سکتے ہیں اس بے روح تعلق کو؟ زندگی رہی اگر تو کچھ وقت بعد، 1 دہائی شاید، تب اگر میں جانا چاہوں تم زندگی سے دوسرا موقع نہیں چاہتے؟ فی الحال میں بھی نہیں چاہتی، پر کبھی اگر دل نے آگے بڑھنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ بے روح، وہ کتنی ظالم تھی، کیسے کیسے لفظ استعمال کرتی تھی۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ سامیہ کو لگا وہ شاید بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے بھی گزشتہ اوڑی چپ پھر سادھ لی۔ آسمان پر گلابی اور سرخ رنگ بکھرنے لگے۔ یہ تمہارا فیصلہ ہوگا۔ کئی ساعتیں گزرنے کے بعد حیدر نے بھی ڈھلتے سورج پر نظر ٹکائے کہا، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ وہ یہی سننا چاہتی تھی، پر اسے سن کر دکھ ہوا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے نہیں جانے دے گا، یا یہ کہ وہ رک جائے۔ وہ کیسے سوال کرنے لگی تھی جن کے مثبت اور منفی دونوں جواب ایک سی تکلیف سے دوچار کرتے تھے، لیکن وہ کہہ کر رکا۔ سامیہ نے اسے دیکھا، اس کی نظروں کا زاویہ بدلا۔ وہ اب سامیہ کے چہرے پر ٹکی تھی۔ میں چاہوں گا، بلکہ ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ اس سے پہلے تم ہمیں ایک موقع دو۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ جو سننا چاہتی تھی یا وہ جو سننے سے بھاگ رہی تھی؟ اب کہ وہ لاجواب ہوئی تھی، وہ کچھ نہیں کہہ پائی۔ اس سے پہلے سب نگاہوں کے معنی لفظوں کے پردوں میں پوشیدہ تھے۔ اب وہ سیدھا سیدھا سوال کر رہا تھا، وہ سوال جس کا کوئی سیدھا جواب سامیہ کے پاس نہیں تھا۔ اسے یہ جواب ڈھونڈنا تھا۔
گہری نیند سے حیدر کی آنکھ کسی انجانے احساس کے تحت کھلی۔ اس نے چہرے سے بازو ہٹا کر دیکھا تو قریب سامیہ کو پلنگ کے کنارے پاؤں لٹکائے سر جھکائے بیٹھے پایا۔ اس کا ایک ہاتھ حیدر کے ہاتھ کو بھینچے ہوئے تھا، یخ پسینے میں تر کانپتا ہاتھ۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کی 4 بجا رہی تھی۔ سامیہ کو پھر برا خواب آیا تھا۔ آج کل آفس میں لوڈ زیادہ تھا۔ آڈٹ ٹیم آئی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ہیڈ کوارٹر سے بھی 1-2 دن تک وزٹ آنا تھا۔ اتنے دن کی بے آرامی کے سبب وہ رات جلدی سو گیا تھا، تب باقی سب جاگ رہے تھے۔ بیڈ کی دوسری طرف بستر کسی بھی شکن سے پاک تھا، جس کا مطلب تھا وہ بچوں کے ساتھ سوئی تھی۔ سامیہ؟ اس نے ٹیبل لیمپ چلاتے پوچھا۔ روشنی ہوتے ہی اس نے سر اٹھایا۔ اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا مجھے۔ روشنی نے اس کے اعصاب کو کچھ پرسکون کیا۔ تم لائٹ جلا لیتی؟ سامیہ نے اسے یوں دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا واقعی اندھیرے سے نکلنے کا حل اتنا آسان ہے؟ بہت اندھیرا تھا، تم بھی نہیں تھے۔ وہ اب بھی خود کلامی ہی کر رہی تھی۔ وہ کمرے کے اندھیرے کی نہیں، اپنے خوابوں کے اندھیروں کی بات کر رہی تھی۔ اس کی گرفت حیدر کے پلنگ پر دھرے ہاتھ پر اب بھی مضبوط تھی۔ دیکھو، اندھیرا نہیں ہے اور میں بھی ہوں۔ وہ خواب تھا صرف، تم دوبارہ سونے کی کوشش کرو۔ حیدر نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ اس کے چہرے پر وحشت اس قدر تھی کہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بات ٹھیک سے نہیں سن رہی۔ پھر اندھیرا ہو جائے گا، تم چلے جاؤ گے، سب چلے جائیں گے، بس میں رہ جاؤں گی۔ میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہوں۔ یہ سامیہ نہیں، اس کا خوف بول رہا تھا۔ اس کے ڈاکٹر کے ساتھ سیشن اچھے چل رہے تھے۔ پچھلے 6 ماہ سے اسے ایسا کوئی خواب نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اب اس کی دوا بھی بند کر دی تھی۔ 2 ماہ بعد ایک تھراپی سیشن کے علاوہ وہ اب ٹھیک تھی، کم از کم انہیں یہی لگا تھا۔ حیدر نے بائیں ہاتھ سے ساتھ سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور سامیہ کے ہونٹوں سے لگایا۔ سکون آور دوا کے بغیر اسے اب نیند پر مشکل آتی۔ ایسے نائٹ ٹیررز کے ایپیسوڈ کے بعد اسے اگلے کئی دن بنا ادویات کے خوابوں کے ڈر سے نیند نہیں آتی تھی۔ گلاس واپس رکھتے حیدر نے کچھ سوچتے ہوئے کھسک کر اپنے قریب جگہ بنائی۔ سب ٹھیک ہے سامیہ، تم دوبارہ سونے کی کوشش کرو۔ اس نے سامیہ کے کندھے پر ہولے سے ہاتھ رکھا، جسے اس نے جھٹک دیا۔ وہ نیند کے تصور سے ڈری ہوئی تھی۔ وہی جان امیز کیفیت کے زیر اثر مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ یہاں مجھے دیکھو، تم نہیں سونا چاہتی، ٹھیک ہے، کم از کم لیٹ جاؤ۔ پتہ نہیں کیسے یوں بیٹھی ہو، پتہ نہیں کب سے یوں بیٹھی ہو۔ ہاتھ سے سامیہ کا رخ اپنی اور کر کے وہ اسے کہہ رہا تھا، میں یہیں ہوں، لائٹ بھی آن ہے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ۔ اب کہ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اس کا ہاتھ اپنی کسی کتاب کی طرح دونوں ہتھیلیوں میں دبائے ان پر سر رکھے وہیں لیٹ گئی تھی۔ سامیہ کی طرف رخ کیے کروٹ کے بل لیٹے اس نے سامیہ کی اپنے چہرے پر مسلسل جمی آنکھوں کو دیکھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر وہ نظر ہٹائے گی تو وہ کہیں غائب ہو جائے گا۔ نہ جانے کتنا وقت اسے یوں ہی تکتے رہنے کے بعد اب اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی تھی۔ وہ سو گئی تو حیدر نے اس کے ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ سامیہ کی ذات میں چل رہے تنازع، اس کی اندرونی کشمکش اس کے رویے سے چھلکتی تھی۔ کچھ دن قبل وہ اسے چھوڑ جانے کا کہہ رہی تھی اور اب اس کا ہاتھ یوں سختی سے تھامے ہوئے تھی جیسے اس کے چھوٹ جانے سے بڑا اسے کوئی ڈر ہو۔ اسٹڈی ریک میں اپنی کتابیں سیٹ کرتے ہوئے ایک کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری اور کھل گئی۔ سامیہ نے جھک کر کتاب اٹھائی تو اس پر مانوس لکھائی میں اردو میں کچھ لکھا تھا۔ یہ بیچلرز کے زمانے کی چند کتابیں وہ کچھ دن پہلے اپنے ایک کورس میں مدد کے لیے اپنے اور امان کے پرانے کمرے سے لائی تھی۔ وہ امان کی لکھائی تھی۔ وہ لیکچر لیتے ہوئے بور ہو کر اکثر کتابوں پر کچھ نہ کچھ لکھا کرتا تھا۔ اس وقت ذہن میں آتے خیالات، شاعری، امان کی عادت، سامیہ کی نفیس طبیعت پر
کبھی بہت گزرا کرتی تھی۔ آج وہ بہت محبت سے اس لکھائی پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ کوئی نظم تھی۔ وہ پڑھنے لگی، انکشاف۔ نہ وعدہ ہے کوئی تم سے، کوئی رشتہ نبھانے کا، نہ کوئی اور ہی دل میں تہ یا ارادہ ہے۔ کئی دن سے مگر دل میں عجب الجھن سی رہتی ہے۔ نہ تم اس داستاں کے سرسری کردار ہو، کوئی قصہ اتنا سادہ ہے، تعلق جو میں سمجھا تھا کہیں اس سے زیادہ ہے۔ وہ پڑھتے پڑھتے وہیں ساکت ہوئی۔ یہ نظم، یہ لفظ، یہ واقعی انکشاف تھا۔ کسی نے اس کی الجھنوں کو یوں لفظ دے دیے تھے۔ دنیا میں معجزے بہت کم ہوتے ہیں، ہوتے بھی ہیں تو کم از کم اس کے لیے کبھی نہیں ہوئے۔ یہ اتفاق تھا محض، پر جیسے امان جو اس کی ہر سوچ پڑھ کر انہیں الفاظ میں ڈھال لیا کرتا تھا، اس نے آج پھر وہی کیا تھا۔ اسے لگا امان کہیں اپنی مسکاتی آنکھوں کے ساتھ کندھے اچکاتے ہوئے اس سے کہہ رہا ہوگا، بس اتنی سی بات تھی بدھو، تم ہر آسان چیز کو اتنا مشکل کیوں بنا لیتی ہو؟ یا میرا دوست اتنا برا بھی نہیں ہے، سوچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں۔ ایک آنسو نظم کے عنوان پر ٹپکا تو اس نے جلدی سے اسے صاف کیا۔ یہ امان کی لکھائی تھی، اس کے لیے بہت معتبر۔ اس نے فوراً آنسو صاف کیے، مبادا وہ کہیں مزید صفحے پر گر کر سیاہی نہ پھیلائیں۔ وہ اس کے چلے جانے پر اب تک روتی تھی، آج وہ جانے کے بعد بھی اس کے اتنے قریب ہونے پر روئی۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان سے تعلق ان کے موجود ہونے کا محتاج نہیں ہوتا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے مزیر اسی لیے بیٹھا اسائنمنٹ بنا رہا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل کی مین کرسی پر حیدر موجود تھا اور مزیر ساتھ رکھے ایک سٹول پر۔ اسے سائنس کی ٹیچر نے اپنے تصور کو زیر سمندر بسنے والی زندگی کی تصویر بنانے کا کہا تھا۔ مزید ڈرائنگ مکمل کرتے ہی باہر بھاگا، اسے سمیت بلا رہا تھا۔ اپنا نام تو لکھ کر جاؤ اس پر، حیدر نے پیچھے سے آواز لگائی۔ آپ کر دیجئے پلیز، اس کی آواز کمرے کے باہر سے آئی۔ حیدر نے گہری سانس لے کر صفحے کو دیکھا اور جھک کر اس پر سیاہ مارکر سے کونے میں مزیر کا نام لکھا۔ تبھی سامیہ مزیر کے چھوڑے سٹول پر آ کر بیٹھی۔ ہو گیا مکمل اسائنمنٹ؟ حیدر نے صفائی سے دکھاتے مسکرا کر کہا۔ تم پورے ہفتے کے تھکے ہوئے تھے۔ وہ معذرت کرنا چاہتی تھی، پر صبح وہ اس کے جاگنے سے پہلے آفس جا چکا تھا اور دفتر کے بعد وہ مسلسل مزیر کے ساتھ مصروف تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور کسے ڈسٹرب کرتی تم؟ اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ بینگ ڈسٹربڈ بائی یو۔ اس کے الفاظ اب واضح ہوا کرتے تھے۔ اظہار اس کی معمول کی سرسری باتوں کا حصہ بن گیا تھا جیسے۔ تم شروع سے دیتے آئے ہو، میرے مسئلے، میری مینٹل کنڈیشن، میری کنفیوژن۔ تم تھکتے نہیں ہو؟ تم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا؟ وہ خود سے بہت تنگ آئی ہوئی تھی۔ نکاح کرنا ٹھیکہ لینا ہی ہوتا ہے، اور نہیں، میں نہیں تھکتا۔ وہ اسے دیکھ کر سادہ سا مسکرایا۔ وہ تو ہادی کے لیے تھا۔ سامیہ نے پرانی بات کا حوالہ دیا۔ پر اب وہ صرف ہادی کے لیے نہیں رہا نا؟ حیدر نے اسے نئی پیش رفت بتائی۔ پر میں احسان لیتے لیتے تھک گئی ہوں، میں کب ٹھیک ہوں گی؟ وہ چڑی ہوئی تھی۔ کل کے خواب کا اضطراب اب بھی موجود تھا۔ یہاں دیکھو۔ وہ پورا کا پورا سامیہ کی طرف گھوما اور دونوں ہاتھ ذرا بڑھا کر اس کے سامنے کھولے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ ان میں دینا چاہے۔ وہ ان بڑے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ اسے صبح پڑھی اس نظم کا آخری حصہ یاد آیا۔ تعلق میں جو سمجھا تھا کہیں اس سے زیادہ ہے۔ یہ تعلق اتنا زیادہ تھا کہ وہ اب اس کے خوابوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے وہ خواب جن میں اس کی تھراپسٹ کے مطابق وہ لوگ آتے ہیں جن سے اسے بہت محبت ہے، وہ لوگ جنہیں وہ کھو چکی ہے یا وہ جنہیں وہ کھونے سے ڈرتی ہے۔ وہ اسے کھونے سے ڈرتی تھی، وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ یہ کب ہوا؟ جب وہ مایوس ہو کر ہاتھ واپس کھینچنے لگا، تبھی سامیہ نے ذرا جھجک کر اپنے دونوں ہاتھ ان ہاتھوں میں دے دیے۔ یہ اس کا انداز آمادگی تھا کہ ہاں، وہ ایک موقع خود کو اور اسے دینا چاہتی ہے۔ کہکشائیں حیدر کی آنکھوں میں اتری۔ احسان مند تو میں ہوں۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ اماں کا بنایا ایک گھر جو ان کے بعد بس مکان رہ گیا تھا،
وہ میرے لیے دوبارہ کبھی گھر بن سکتا ہے، پر اسے تم نے بنایا۔ مزیر کو لے کر میرا گلٹ اس قدر بڑا تھا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اس گھر میں اپنے جیسا بچپن دے سکتا ہوں۔ اسے یہ تم نے دیا ہے، ہادی کی زندگی میں میرے لیے جگہ تم نے بنائی ہے۔ تم نہ ہوتی تو میں آج بھی اکیلا نیو یارک میں ایک مشینی زندگی لیڈ کر رہا ہوتا، کیونکہ میرے ڈیورس نے مجھے یہی یقین دلایا تھا کہ میں فیملی مین نہیں ہوں۔ مجھے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میں نہ محبت کر سکتا ہوں اور نہ اسے نبھا سکتا ہوں۔ میرا خود پر یہ اعتماد تم نے بحال کیا ہے۔ محض ایک مینٹل کنڈیشن یا موو آن کرتے ہوئے تمہاری کشمکش تمہیں ڈیفائن نہیں کرتی سامیہ، تم ان سے کہیں زیادہ ہو۔ وہ اس کی طرف آگے ہو کر بیٹھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ان کی پشت کو اپنے انگوٹھے سے دھیمے سے رگڑتے اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ کتنی اہم ہے، کتنی ضروری، کتنی ناگزیر۔ حیدر کے الفاظ اس کی رگوں میں سکون گھول رہے تھے۔ صاحب مالی پوچھ رہا ہے، وہ کل آئے یا پرسوں؟ وہ کچھ کہنے لگی تھی، پر ولایت کے اچانک دروازے پر نمودار ہونے سے بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ سامیہ نے جھٹ ہاتھ پیچھے کرنے چاہے، جنہیں حیدر نے اپنی گرفت اور مضبوط کر کے نہیں ہونے دیا۔ ولایت نہ جانے کس خاتے میں شرم سے سرخ ہوئی۔ اسے کہو پرسوں آ جائے۔ حیدر نے اسی انداز میں بیٹھے ولایت کو دیکھ کر اس قدر سنجیدگی سے جواب دیا کہ وہ فوراً بھاگی۔ اتنی مشکل سے سامیہ نے اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے تھے، کم از کم ولایت کی وجہ سے تو وہ انہیں نہیں چھوڑتا۔ یہ بھی بہت بڑا ڈرامہ ہے۔ حیدر نے ولایت کا سرخ چہرہ یاد کر کر سر جھٹکا۔ تمہیں آج پتہ چلا ہے؟ سامیہ تو اس سے اول روز سے تنگ تھی۔ مجھے تو بہت کچھ آج پتہ چلا ہے۔ وہ پھر سامیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے انداز پر آج پہلی مرتبہ وہ نظریں چرانے کے بجائے ہنستی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، جب سے میں نے اسے بتایا ہے تمہیں سفید رنگ پسند ہے، سامیہ یہ رنگ زیادہ پہننے لگی ہے۔ آمنہ سامیہ کو دیکھتے ہوئے حیدر سے مخاطب تھی۔ حیدر نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا اور مسکرایا۔ وہ سفید شیفون کی کلیوں والی فراک اور چوڑی دار میں ہم رنگ دوپٹہ لیے باقی سب کے ساتھ بیٹھی مہندی لگوا رہی تھی۔ بال پھولوں سے سجے جوڑے میں مقید تھے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج احمد کے کزن کے بیٹے اشر کی شادی تھی۔ کووڈ کے سبب شہر سے دور اس فارم ہاؤس پر بس قریبی لوگ مدعو تھے۔ لنچ سے پہلے مایو کی رسم ہوئی، اب مہندی ہو رہی تھی۔ مغرب کے بعد نکاح اور ڈنر تھا۔ حیدر ایسی تقاریب سے ہمیشہ ہی بھاگتا آیا تھا، پر آج یہاں اسے سامیہ ضد کر کے لے آئی تھی۔ کل اسے دفتر کے سلسلے میں اسلام آباد جانا تھا، 1 ہفتے کے لیے۔ اب وہ لان میں قدرے الگ تھلگ پڑی ان کرسیوں پر آمنہ کے ساتھ بیٹھا دور سے ہی فنکشن انجوائے کر رہا تھا۔ اسے رش سے الجھن ہوتی تھی۔ تم نے اسے یہ کیوں کہا تھا کہ تمہیں سیاہ رنگ پسند ہے؟ انہیں سامیہ کی کئی بات یاد آئی جس کا سیاق و سباق حیدر نہیں جانتا تھا۔ ایسی کوئی بات ان کے درمیان کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس دن اس نے سیاہ پہنا تھا۔ اس نے بنا تامل جھوٹ گڑا۔ آمنہ ہنس پڑی۔ وہ مہندی لگواتے ساتھ بیٹھی نمیرہ سے ہنستے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ خود کو دیکھتے حیدر پر نظر پڑی تو اس نے ایک مسکراہٹ اس کی طرف بھی اچھال دی۔ حیدر نے آج کل میں کئی دفعہ اس کے لیپ ٹاپ پر اکثر ایسے نفسیات پر مبنی آرٹیکلز کھلے دیکھے تھے جو موو آن کرنے پر اسپاؤس کی موت کے بعد نئے رشتے کو قبول کرنے کے متعلق تھے۔ وہ سامیہ تھی، اسے مشورے بھی سند یافتہ سروسز سے چاہیے ہوتے تھے، لیکن یہ بتاتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ آگے بڑھنے پر کس قدر سنجیدہ ہے۔ اسے اس نے پہلی دفعہ کسی موقع کے لیے خیرداری کرتے اہتمام سے تیار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ صرف سامیہ کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر اس کے ساتھ آیا تھا۔ اب فوٹوگرافی سیشن ہو رہا تھا۔ نمیرہ اسے اور آمنہ کو بلانے آئی۔ چند گروپ فوٹوز بنوانے کے بعد وہ جانے لگا تو برابر کھڑی سامیہ نے اسے کوہنی سے پکڑ کر روک لیا اور فوٹوگرافر کو ان کی اکیلے تصویر اتارنے کا اشارہ کیا۔ نکاح والے دن کے علاوہ ان کی کوئی ساتھ تصویر نہیں تھی، اور وہ بھی کیسی تصویر تھی، دھواں دھواں سی سامیہ اور لاتعلق سا حیدر۔ وہ اس کی کوہنی تھامے کھڑی کیمرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی
اور حیدر اسے فوٹوگرافر نے پوز بدلنے کا کہا تو سامیہ نے اس کی کونی چھوڑ پشت پر اپنا بازو پھیلایا۔ اس تصویر میں بھی حیدر اس کے ہنستے چہرے کو ہی تکتا رہا۔ وہ جس اعتماد اور خوشی سے اس کے ساتھ کھڑی تصاویر عکس بند کروا رہی تھی وہی حیدر کے لیے حیران کن تھا۔ حیدر کیمرے کو بھی دیکھ لو یار، فائق نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو نمیرہ اس کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی۔ ضرور اسی نے فائق کی توجہ حیدر کی اور دلوائی تھی۔ فائق کے جملے پر سامیہ جھیپی۔ میں مزیر ہادی کو لے کر آتی ہوں، وہ کہتی منظر سے غائب ہوئی۔ وہ شرماتی بھی تھی۔ وہ واش روم سے شاور لے کر نکلا تو واش روم سے ملحقہ ڈریسنگ روم کی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سامیہ کو کھڑے پایا۔ وہ ممی کی تھکاوٹ کے خیال سے انہیں اور بچوں کو لے کر جلدی گھر آ گیا تھا۔ سامیہ کو نمیرہ نے روک لیا تھا۔ وہاں کوئی میوزیکل نائٹ کا پروگرام تھا۔ دیر سے پیکنگ ہو گئی؟ سامیہ بچوں کو دیکھ کر چینج کرنے یہاں آئی تھی، اس لیے اس نے ان کے متعلق نہیں پوچھا۔ وہ سو رہے تھے۔ وہ ہاتھوں سے گجرے اتار رہی تھی جو اب قدرے مرجھا گئے تھے۔ ہو گئی۔ حیدر ڈریسنگ روم کے دروازے کے فریم کے ساتھ کندھا جمائے ٹک گیا۔ تم آج خوبصورت لگ رہی تھی، وہ اسے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اس کی یوں تعریف نہیں کی تھی۔ تم بھی۔ سامیہ نے کان سے بوندے اتارتے اس کے عکس کو دیکھ کر کہا تو اس نے ہنس کر سر جھٹکا۔ کرتے شلوار میں آدھے بالوں کی پونی میں اس نے بھلا کیا اچھا لگنا تھا۔ اس نے آج حیدر کا دیا لاکٹ سیٹ پہنا تھا۔ ٹاپس اتارنے کے بعد اس کے ہاتھ جوڑے کی طرف بڑھے۔ کچھ دیر رہنے دو انہیں۔ وہ اب بھی ہنوز اسی انداز میں کھڑا شیشے میں نظر آتے اس کے عکس سے مخاطب تھا۔ وہ کل پورے ہفتے کے لیے جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے ہی کچھ وقت وہ اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ سامیہ کے ہاتھ رکے۔ اسے شیشے میں حیدر کا بڑا ہاتھ نظر آیا جسے اس نے مڑ کر تھاما۔ چند لمحے وہ یوں ہی بازو بڑھائے اس کا ہاتھ تھامے اسے دیکھتا رہا۔ سامیہ نے ایک قدم اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس کی طرف بڑھایا۔ باقی کا فاصلہ حیدر کے 2 قدموں نے کاٹا، جیسے وہ اس کی طرف سے پہل کے انتظار میں تھا۔ وہ اب ایک دوسرے کے بالکل قریب کھڑے چہروں پہ مسرور سی مسکراہٹیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ سامیہ نے اپنا دوسرا بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کیا اور حیدر نے اس کی کمر کے۔ اس کا ہاتھ حیدر کی گردن پر پڑے گیلے بالوں سے نم ہوا۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی، حیدر نے اپنا جملہ دہرایا۔ تم بھی۔ سامیہ نے بھی۔ وہ پھر ہنس دیا۔ سامیہ اب بھی اس کی سیاہ گھور آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو بھی نظر نہیں ہٹائی تھی۔ اس کی وہ چندھائی ہوئی سی آنکھیں جیسے وہ مسلسل اگلے کو اندر تک پڑھنے میں مصروف ہوں۔ مسکراتے ہوئے مزید چھوٹی ہو جاتی تھی جیسے اب ہو رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے کب ذہن کے پردے پر ویسی ہی سیاہ لیکن ہمیشہ مسکراتی روشناس آنکھیں نمودار ہوئی اسے پتہ نہیں چلا۔ اتنے قریب سے تو وہ بس وہی آنکھیں دیکھنے کی عادی تھی۔ اس کے لہو میں عجیب سی بے چینی دوڑی۔ اس نے نظروں کے ساتھ گردن بھی جھکا لی۔ یہ حیا کے سبب نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی حیدر اس کی آنکھوں اور چہرے سے ٹپکتی وحشت دیکھے۔ اس کے ہاتھوں میں غیر محسوس سی کپکپاہٹ شروع ہو گئی تھی جس کا احساس حیدر کو نہیں ہو پایا۔ وہ اب جھک کر اس کے کان میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا جس کا مطلب اس کا دماغ درج کرنے سے قاصر تھا۔ اسے بس اس کے دائیں کان اور گال پر پڑنے والی پرحدت سانسیں محسوس ہو رہی تھی جن کی تپش اسے پگھلا رہی تھی۔ اس نے ضبط کی کوشش میں حیدر کی گردن پر دھرے اپنے ہاتھ کو بیچ کر مٹھی میں بدلا۔ وہ اگر مزید کچھ دیر بولتا رہتا تو وہ ضرور گھل کر ٹھوس سے سیال بن جاتی۔ وہ چپ ہو گیا۔ سامیہ نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی پر اپنی گردن محسوس ہوتے اس لمس نے اسے اگلی سانس نہیں لینے دی۔ ہذیانی کیفیت میں اس نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے پیچھے دھکیلا۔ حیدر سمجھ نہیں پایا کہ ہوا کیا ہے۔ سامیہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ رو رہی تھی؟ وہ تو ٹھیک تھی، کتنی خوش تھی۔ چند لمحوں میں کیا بدلا تھا؟ اس نے یہ پوچھنے کو
کہ کیا ہوا ہے۔ وہ آگے بڑھا تو سامیہ ڈر کر پیچھے ہوتے ہوئے الماری سے جا لگی۔ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کبھی اپنا وہ ہاتھ رگڑتی جو حیدر نے تھاما ہوا تھا، کبھی اپنی گردن جیسے انہیں صاف کرنا چاہ رہی ہو، جیسے ان پر کچھ کراہیت آمیز شے لگ گئی ہو۔ ہاتھ کی پشت رگڑتے اس کا ہاتھ حیدر کی دی ہوئی انگوٹھی سے ٹکرایا تو اسے اس نے فوراً ہاتھ سے اتار کر دور پھینکا۔ اسی اضطراب میں اپنی گردن میں پہنا لاکٹ نوچ کر پرے اچھالا۔ حیدر گنگ سا اسے یہ سب کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ وارڈروب سے کمر ٹکائے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اب بھی مسلسل اپنی گردن اور ہاتھ رگڑ رہی تھی۔ حیدر نے ایک آخری نظر اسے دیکھا اور پھر فرش پر بکھرے اپنی ماں کے زیور کو۔ اتنی تحقیر۔ اس نے جھک کر انگوٹھی اور لاکٹ اٹھایا اور بنا ایک لفظ کہے دروازے سے نکل گیا۔ سامیہ سن سی وہیں بیٹھی رہی۔ وہ کتنی خوش تھی۔ 2 سال بعد، پورے 2 سال بعد اس نے خود کو خوش ہونے کی اجازت دی تھی۔ اپنی ذات کے اندر چلتے کتنے تنازعات سے لڑ کر ان سے جیت کر اس نے زندگی کا ہاتھ تھاما تھا، اور آج اسے لگ رہا تھا وہ تو آج بھی صفر پر کھڑی تھی۔ سب شروع سے شروع کرنا تھا۔ اگر شروع کرنے کے لیے کچھ بچا تھا تو اسے حیدر کے چہرے کا شوق اور جاتے ہوئے سپاٹ تاثرات یاد آئے۔ اگلے دن حیدر اس سے بنا ایک لفظ کہے صبح اسلام آباد کے لیے بائی روڈ نکل گیا تھا۔ بہت تناؤ میں ڈرائیونگ کرتے وہ صبح 10 بجے تک اسلام آباد پہنچ گیا تھا۔ آج کی میٹنگ 12 بجے شروع ہونی تھی۔ وہ اس وقت ہوٹل کے اس روم کے واش روم میں سنک پر جھکے منہ دھو رہا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ سامیہ کی وہ نگاہ، اس کے آنسو، اس کا ڈر کر پیچھے ہٹنا جیسے اس نے اسے مجبور کیا تھا، زبردستی کی تھی۔ وہ پچھلے 1 سال سے خاموش تھا۔ وہ جو بھی محسوس کرتا تھا وہ خود تک ہی محدود رکھے ہوئے تھا۔ وہ یہ مزید بھی کر سکتا تھا اگر اسے سامیہ کے رویے سے یہ نہ لگتا کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ اس کی رضا کے بنا تو وہ اسے کسی ایسی نظر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ کجا کے دست درازی، وہ کوئی بہت اچھا انسان نہیں تھا۔ اس نے زندگی میں بہت کچھ برا کیا تھا۔ وہ بہت کچھ ہو سکتا تھا، پر مخالف صنف پر جبراً تسلط جمانے والا کبھی نہیں۔ اس نے جھک کر چند مزید چھپاکے کے تیز تیز اپنے چہرے پر مارے۔ اس نے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ نہیں دیکھا تھا جو سامیہ کی آنکھوں میں تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کا چہرہ جھٹک نہیں پا رہا تھا ذہن سے۔ وہ خود سے راضی نہ ہوتی، وہ اس کا ساری زندگی بھی انتظار کر سکتا تھا۔ وہ منع کر دیتی تو وہ اس کے انکار کا بھی اتنا ہی احترام کرتا، پر اس نے کیا کیا تھا؟ وہ گھر سے بنا تیار ہوئے اسی حلیے میں نکل آیا تھا۔ اسے میٹنگ سے پہلے تیار ہونا تھا۔ خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے ایک لمبے شاور کی ضرورت تھی۔ 1 گھنٹہ یک ٹھنڈے اور پھر کھولتے پانی کے نیچے گزار کر وہ کچھ پرسکون ہوا۔ تولیے سے بال رگڑتے شیشے پر نظر پڑی تو چہرے پر پریشانی کے گہرے جال نظر آئے۔ وہ پریشان بہت کم ہوتا تھا۔ کم عمری میں ماں باپ کی موت کے بعد اسے لگتا تھا کہ اگر وہ یہ سروائیو کر سکتا ہے تو کچھ بھی جھیل سکتا ہے۔ اسے امان یاد آیا۔ ان دنوں ملیسا کے طلاق کے مطالبے پر وہ مزیر کو لے کر کافی پریشان رہتا تھا۔ یار تم پریشان مت ہوا کرو، تم پریشان ہوتے ہو نا تو بالکل حیدر نہیں لگتے۔ وہ ٹی وی کھولے صوفے پر بیٹھا گہرے دھیان میں گم تھا۔ جب امان اس کے برابر دب سے کہتے ہوئے بیٹھا، پھر کیا لگتا ہوں؟ حیدر نے پوچھا۔ انسان لگتے ہو۔ وہ ایسے ہی کسی جواب کی توقع کر رہا تھا، پھر بھی اس کے جواب پر وہ ہر پریشانی بھول ہنس دیا۔ ہنسی کے عکس نے آج بھی اس کے چہرے پر امان کو یاد کرتے ہوئے جھپ دکھائی۔ وہ ہوتا تو اس کے بہت بدکنے پر بھی اس کا اترا چہرہ دیکھ یہ کہہ کر اسے بھینچ کر گلے لگا لیتا کہ وہ جتنا نہ مانے پر اسے اس وقت اس جھپی کی ضرورت ہے۔ وہ ہوتا تو رونا ہی کیا تھا پھر۔ اس کا یہ ہفتہ مصروف گزرنا تھا۔ کچھ مزید شعوری کوشش کر کے اس نے خود کو ہر دھیان جھٹک کر مزید کام میں غرق کر لیا۔ وہ مزیر کے ٹیپ پر اس سے اور ہادی سے بات کر لیا کرتا تھا۔ جیسے دن گزر رہے تھے اسے سمجھ آ رہا تھا کہ سامیہ نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا کچھ بھی۔ وہ ایک میچور انسان تھا، انا کا مسئلہ نہیں بناتا تھا چیزوں کو، لیکن پھر بھی وہ سامیہ سے کوئی رابطہ نہیں کر پایا تھا۔ سامیہ نے بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔
وہ کیسے کرتی کوشش، کس منہ سے کرتی؟ وہ حیدر سے نظریں ملانے جیسی بھی نہیں رہی تھی۔ اس ایک ہفتے میں وہ 2 بار اپنی تھراپسٹ کے پاس ہو آئی تھی، جس کا کہنا تھا اس نے جو کیا وہ اس کا قصور نہیں تھا اور کوئی ایسی اچھوتی بات بھی نہیں تھی۔ کسی بڑے ٹراما یا لاس کے بعد نئے نارمل، نئے لوگ اور نئے لمس اپنانے میں انسانی نفسیات وقت لیتی ہے۔ ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم اگلا قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک ہم وہ قدم اٹھا نہیں لیتے۔ سامیہ کے ساتھ یہی ہوا تھا، پھر بھی کوئی توجہ اسے حیدر کا دل دکھانے کے تعصب سے نہیں نکال سکتی تھی۔ اس نے اسے کال تک نہیں کی تھی۔ وہ اس سے ضرور سخت ناراض ہوگا، اسے ہونا بھی چاہیے تھا۔ وہ اس خیال سے ہی بے چین تھی۔ اور یوں وہ ایک ہفتہ اختتام کو پہنچا، شہر میں بہت بڑے ہنگامے کے ساتھ۔ ریاست اور ملک کی ایک بااثر مذہبی جماعت کے درمیان پرتشدد ٹکراؤ نے پورے صوبے کو ہی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دارالحکومت کے حالات سب سے زیادہ خراب تھے۔ وہاں دھرنا پولیس کے لاٹھی چارج کے سبب اب شہر کا امن و امان خراب کر چکا تھا۔ جس دن حیدر نے واپس آنا تھا اس دن لاہور میں نیٹ ورک بند تھے، انٹرنیٹ کے ذریعے اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کا فون وائی فائی یا ڈیٹا سے کنیکٹڈ نہیں تھا۔ وہ اس دن نہیں پہنچا واپس۔ انہیں لگا وہ حالات کے پیش نظر وہیں رک گیا ہوگا۔ اگلے دن جب یہاں نیٹ ورک کھلے تو اس کا فون بند تھا۔ اس کے کلیگ کے مطابق وہ کل ہی واپس چلا گیا تھا۔ شہر کا فساد اب نکل کر ہائی وے پر پھیل چکا تھا۔ جگہ جگہ جلی ہوئی گاڑیاں، جام ٹریفک، پولیس اور مخالفین کے فائرنگ کے تبادلے میں مسافروں کا جانی نقصان، ہراساں خاندان، روتے ہوئے بچے، اور آخری کسر ریاست نے پورے ایریا کے نیٹ ورک بند کر کے کر دی۔ راستے بند ہو چکے تھے، رابطے بھی۔ فائق خود جا کر اسے تلاش کرنا چاہتا تھا پر ہائی وے بند تھا۔ وہ فلائٹ سے اسلام آباد چلا بھی جاتا تو حیدر کے کولیگز کے مطابق وہ وہاں سے نکل چکا تھا، ہوٹل چیک آؤٹ کی خبر دے رہا تھا۔ سارا گھر پریشان تھا پر سامیہ کی طرح کسی کا اندیشوں کے مارے دل نہیں بند ہو رہا تھا۔ ان کے مطابق حیدر بچہ نہیں تھا، وہ اپنا خیال رکھ سکتا تھا۔ سامیہ کے مطابق وہ اس معاملے میں اتنی بدقسمت تھی کہ اگر حیدر کو کچھ ہو جانے کا صرف 1% بھی چانس ہو تو اس کی قسمت اسے بڑھا کر 100% کرنے پر قادر تھی۔ اگلی رات بھی گزر گئی، وہ نہیں آیا۔ ہر گزرتے لمحے کی خاموشی آسیب بن کر اس کے حواس پر طاری ہو رہی تھی اور حیدر کا مسلسل فون بند۔ بچے ممی کی طرف تھے اور وہ اس کمرے میں کھڑکیاں دروازہ بند کیے بیٹھی تھی، جیسے وہ بند جھروک کے کوئی بری خبر اس تک پہنچنے سے روک لیں گے۔ 2 راتوں بعد تیسرے دن سہ پہر میں اس کی گرد سے ٹوٹی ونڈ شیلڈ والی کار پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ وہ آ گیا تھا۔ ہادی اور مزہر بھاگتے ہوئے اس کے پیروں سے لپٹ گئے تھے۔ سامیہ کا دل کیا تھا وہ بھی یہی کرے، وہ نہیں کر پائی۔ اس میں نہ اب ہمت تھی اور نہ سکت۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا فون گم ہو گیا تھا۔ اسلام آباد سے نکلتے ہوئے وہ گاڑی کے پہیے چیک کروانے رکا تھا جب تک میکینک اپنا کام کر رہا تھا۔ اس نے قریبی سٹور سے پانی لینے کا سوچا، پر ابھی وہ دکاندار کو پیسے ہی دے رہا تھا جب وہاں ڈنڈا بردار مجمع نعرے لگاتے نظر آنے والی ہر شے پر ڈنڈے برساتے وہاں پہنچے تھے۔ بھاگ کر گاڑی تک پہنچتے ہوئے جیب سے فون کہاں گرا اسے نہیں پتہ چل پایا تھا۔ بہت پھرتی دکھانے کے باوجود بھی ایک ڈنڈا اس کی ونڈ شیلڈ پر مکڑی کے جالے جیسی دراڑ ڈال ہی گیا تھا۔ حیدر نے ایک رسمی سے سوال کے علاوہ دوبارہ اسے دیکھا بھی نہیں۔ اسے برا نہیں لگا تھا۔ وہ واپس آ گیا تھا، ممی کو ہنس کر گلے لگاتے انہیں تسلی دے رہا تھا۔ سامیہ کی آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی، کان اس کی آواز سن سکتے تھے۔ شکر کرنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ تھا۔ حیدر بڑے سے اسٹول نما گول سیٹر پر بیٹھا اسپرے سے جھک کر کھڑکی کے پاس رکھے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں تھیں۔ سامیہ سے کچھ دیر دروازے پر کھڑی دیکھتی رہی اور
آج اسے واپس آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ اس نے آنے کے بعد خشک لہجے میں رسمی سلام دعا کے علاوہ اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ تو اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کی طرف پیٹ کیے اس کی کمر سے ٹیک لگائے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ حیدر کا اسپرے کرتا ہاتھ رکا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سامی نے چند ساعتیں خاموش رہ کر اس کے اٹھ کر چلے جانے کا انتظار کیا۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ تم مجھ سے کتنے ناراض ہو؟ نہیں، حیدر کا ایک لفظی جواب بہت سنجیدہ تھا۔ پھر مجھے بتانے دو کہ میں تم سے کس قدر شرمندہ ہوں۔ وہ یوں ہی اس کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی کہہ رہی تھی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی سنجیدہ سا ٹھہراؤ۔ کیسے نہیں؟ تم اتنے ناراض ہو، تم مجھے دیکھ بھی نہیں رہے۔ اب کہ سامیہ کے لفظوں میں بے چینی تھی، اسے حیدر کی ناراضگی کی کہاں عادت تھی۔ میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ اس سے خفا نہیں تھا، پھر کیا تھا؟ مایوس؟ میں ڈر گیا ہوں کہیں پھر سے میری کوئی نظر، لفظ یا جنبش تمہیں اس دن جیسا برتاؤ کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ پچھلے 10 دن میں یہ پہلا طویل جملہ تھا جو حیدر نے اسے کہا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، میرا قصور تھا۔ میں شاید لفظوں میں بھی نہیں بتا سکتی کہ مجھے کیا ہوا تھا، پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس سے تو بہتر تھا وہ اس سے ناراض ہو جاتا۔ میں نے کہا نا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ I shouldn't have rushed things۔ وہ ایک ایسی شے کا الزام خود پر لے رہے تھے جس میں ان دونوں کا ہی قصور نہیں تھا۔ سامیہ کچھ لمحے چپ رہی، پیر اٹھا کر اسٹول پر رکھے، گھٹنوں کے گرد بازو باندھے۔ اسے لمبی بات کرنی تھی۔ میرا آفس کا پہلا دن تھا۔ ہم آفس سے پہلے مما سے ملنے گئے تھے۔ میں بہت خوش تھی اس دن۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو میں اپنی کی سے دروازہ کھول کر اندر گئی۔ پورا گھر ڈھونڈنے کے بعد وہ ہمیں اپنے بیڈ پر ملی۔ مجھے لگا وہ سو رہی ہیں۔ میں نے انہیں جگایا، وہ نہیں اٹھی۔ وہ سو نہیں رہی تھی، ان کا دل بند ہو چکا تھا۔ She was dead۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ امان نے اس دن آفس جانے سے پہلے مجھے ڈنر ریزرویشن کا بتایا تھا۔ وہ US جانے سے پہلے مجھے ہمیشہ میرے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں ڈنر کرواتا تھا۔ میں کہتی تھی وہ مجھے یوں چھوڑ جانے کی بھرپائی کے لیے رشوت دیا کرتا ہے۔ مجھے بہت انتظار تھا اس ڈنر کا۔ شام کے بجائے دوپہر میں اس کا وجود گھر آ گیا۔ وہ نہیں آیا، پھر کبھی نہیں آیا۔ اس کے لفظوں میں اذیت کی آنچ تھی جسے حیدر نے خود پر محسوس کیا۔ تم یہ سب دہرا کر کیوں خود کو تکلیف؟ چپ ہو جاؤ، مجھے بات مکمل کرنے دو۔ سامیہ نے قدرے درشتگی سے اسے ٹوکا۔ مما اور امان بہت اچانک میری زندگی سے چلے گئے۔ میں نے کھو دینے کے عذاب جھیلے ہیں، لیکن کسی کو کھو دینے کا خوف کیا ہوتا ہے یہ میں نہیں جانتی تھی۔ تمہیں لے کر میں 2 دن اس عذاب سے گزری ہوں۔ وہ 2 دن نہیں تھے، 2 زمانے تھے جو مجھ پر گزرے۔ اس ڈر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تم نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ آج بتا رہی تھی۔ ہر آہٹ پر کسی بری خبر کا خوف۔ میں اتنی بدقسمت رہی ہوں اس معاملے میں، مجھے 1% بھی یقین نہیں تھا تمہارے ٹھیک ہونے کا۔ میں نے ٹی وی پر نشر ہونے والی ہر موت کو تمہاری سمجھ کر رویا ہے ان دنوں۔ اس کی آواز کی لرزش اس کے الفاظ کی سچائی کے ضامن تھی۔ حیدر بھول گیا کہ وہ اس سے گریزا تھا۔ وہ سامیہ تھی، وہ تکلیف میں ہو تو وہ اس کا ہر قصور بھلائے اس کی دلجوئی کر سکتا تھا، اور یہ تو پھر سراسر اس کا اپنا قصور تھا۔ اسے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی گھر رابطہ کرنے کی۔ اس کی آواز گیلی تھی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے کو اٹھنے لگا تو سامیہ نے اس سے روک دیا۔ ایسے ہی بیٹھے رہو، ورنہ میں وہ نہیں کہہ پاؤں گی جو کہنے جا رہی ہوں۔ ایسا کیا کہنا تھا اس نے؟ وہ رک گیا۔ وہ عجیب خفا سی شرمندہ تھی۔ مجھ میں بہت سے مسئلے ہیں، میں ڈیمیجڈ ہوں۔ مجھے ٹھیک ہونے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا۔ میں خود کو لے کر کسی معاملے میں شور نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ تم بہت اچھے ہو۔ کیسے مجھے نہیں پتا، کب سے یہ بھی نہیں پتا، پر یہ جذبہ دبے پاؤں بہت آہستہ آہستہ میرے وجود میں سرایت کر گیا ہے۔ سامیہ نے تھک کر شکستگی کے عالم میں اپنا سر پیچھے کر کے حیدر کی گردن کی پشت پر ٹکایا، آنکھیں موند لی۔
جذبے بڑا بھاری بوجھ ہوتے ہیں، وہ اظہار کر کے خود کو کسی بدلی سا محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنی ذات میں پڑی یہ گرہ کھولنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہونا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں، تمہیں ڈرانا تو بالکل نہیں چاہتی۔ اسٹول پر دھرے حیدر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے شاید اس سے اپنے الفاظ کا یقین دلانا چاہتی تھی۔ وہ بہت خوش امید ہوتا بھی تو بس اتنا سوچ سکتا تھا کہ سامیہ اس کی محبت کو قبول کر لے۔ یہاں وہ اسے کہہ رہی تھی کہ جیسے اس سے محبت ہو گئی ہے، زندگی اتنی مہربان تو حیدر امیر کے لیے کبھی نہیں رہی تھی، مجھے بھی ہے۔ وہ کتنے دن بعد کھل کر مسکرایا تھا۔ کیا؟ اس نے آنکھیں موندے موندے پوچھا۔ تم سے محبت؟ حیدر نے بھی سر پیچھے گرا کر اس کے سر سے اپنا سر ٹکایا۔ ان دونوں نے اس عام سے دن کو یوم اظہار بنا کر تاریخ میں امر کیا، مجھے پتا ہے۔ وہ مسکرائی، آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ حیدر تو کب کا بتا چکا تھا، بس لفظوں کا استعمال آج کر رہا تھا۔ تمہیں ویڈنگ واؤز کا پتہ ہے؟ سامیہ نے یہ انوکھا سا خیال آتے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ کیسے نہیں پتا ہوگا، تم نے تو لیے بھی ہوں گے ملیسا کے ساتھ۔ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے اس کا موڈ خراب ہوا۔ نہیں، میں نے کورٹ میرج کی تھی۔ حیدر نہ دیکھ کر بھی ملیسا کے ذکر پر اس کے منہ کے بگڑے زاویے تصور کر سکتا تھا۔ گڈ، اب میرے ساتھ لو۔ وہ ایک دم ہی خوش ہوئی۔ کیا وعدہ چاہیے تمہیں مجھ سے؟ وہ دھیما سا مسکرایا۔ سامیہ کی پیٹھ نہ ہوتی تو وہ کہتی حیدر اس کی بات پر ہنس رہا ہے۔ تمہیں مجھ پر چاہے کتنا ہی غصہ ہو، کتنی ہی بیزاری ہو، تم مجھ سے محبت کرنا نہیں چھوڑو گے، تم دوبارہ یوں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ سامیہ کو کسی ہالی ووڈ سیریز کا کوئی بھولا بسرا سین یاد آیا۔ اس نے وہی الفاظ ترجمہ کر کے دہرا دیے۔ اسے حیدر سے یہی وعدہ چاہیے تھا۔ میں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، میری میٹنگ۔ اس نے اپنی صفائی دینا چاہی۔ وعدہ کرو۔ سامیہ نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ وعدہ؟ مجھ پر کبھی گیو اپ نہیں کرو گے، چاہے میں تمہیں کتنا ہی مجبور کیوں نہ کر دوں، ہم پر کبھی گیو اپ نہیں کرو گے۔ سامیہ نے دوسرا وہ بتایا۔ نہیں کروں گا، جسے حیدر نے منو دل سے دہرایا۔ دوبارہ کبھی اپنا فون نہیں بند رکھو گے۔ اسے 2 دن اس کا مسلسل بند فون یاد آیا اور اپنی سراسیمگی بھی۔ بند نہیں رکھا تھا، گم ہو گیا۔ حیدر نے پھر توجہ دینی چاہی۔ وعدہ کرو، جسے سامیہ نے اب بھی نہیں سنا۔ وعدہ؟ ملیسا سے 6 فٹ دور رہ کر ملو گے۔ اسے کیمرے کی اسکرین سے دیکھا گیا سالوں پرانا وہ منظر بھی یاد آیا۔ اب جب وہ اتنی تابداری سے اس کی ہر بات مان ہی رہا تھا تو روٹ لگے گا۔ حیدر نے ہنسی دبائی۔ لگتا رہے، تم وعدہ کرو ابھی، سامیہ نے کہتے ہوئے بازو پیچھے کر کے اسے کوہنی ماری۔ وعدہ بھائی؟ حیدر نے فوراً سرنڈر کے انداز میں ہاتھ کھڑے کیے۔ میرا لاکٹ اور رنگ لے گئے تھے تم۔ بادل چھٹ چکے تھے، سنہری نرم دھوپ اب اس کے لہجے میں جھلک رہی تھی۔ وہ تو تمہیں اب ایسے نہیں ملیں گے۔ وہ اس کے لیپ ٹاپ بیگ میں اب بھی ویسے ہی رکھے تھے جیسے اس نے تب رکھے تھے۔ وہ میرے ہیں، تم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے؟ سامیہ نے حق جتایا۔ اب تو رکھ لیے، قیمت چکا سکتی ہو تو بات کرو، حیدر نے شرط رکھی۔ رخ موڑے ایک دوسرے کے سہارے بیٹھے بے تکی ادھوری باتیں کرتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ زندگی بہت سے دکھ سی تکلیفوں کے ساتھ ایسے ایک آدھ مکمل خوشنما منظر بھی ہمارے دامن میں بھر ہی دیتی ہے، جو ہر ادھورے پر پردرد احساس کو بھرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ مسائل تو چلتے رہتے ہیں، بس آپ کے ساتھ محبت ہو تو وہ اتنے بڑے نہیں لگتے، ان سے لڑنا اتنا مشکل نہیں لگتا۔ سامیہ کی تھراپسٹ کے کلینک کے قریب یہ ایک رہائشی ایریا کا پارک تھا۔ چھوٹے سے کیفیٹیریا کے قریب 10-12 کرسیوں کا دائرہ سا بنا ہوا تھا، جن پر مختلف عمر کی خواتین موجود تھیں۔ یہ ڈاکٹر شازیہ کا تشکیل کردہ سپورٹ گروپ تھا، ان پیشنٹس کے لیے جو زندگی میں کسی بہت اپنے کھو چکے ہیں۔ خواتین پر مشتمل اس گروپ میں بیشتر وہ تھی جن سے موت نے ان کے ہمسفر چھینے تھے۔ ایک کرسی پر سامیہ بھی بیٹھی تھی۔ اس کے گہرے بھورے بال اب کندھوں تک کٹے ہوئے تھے، جنہیں اس نے چھوٹے سے کلیچر میں باندھ رکھا تھا۔ زیور کے نام پر وہی ننھے سے ہیرو والا لاکٹ سیٹ اس نے آج بھی پہن رکھا تھا۔ چہرے پر گہرے بھورے رنگ کے فریم کا ہی چشمہ موجود تھا، جو اس کے بالوں اور آنکھوں کے رنگ کے ساتھ جچ رہا تھا۔
چہرے پر دلکش سی میچورٹی بتاتی تھی کہ پیچھے 1 دہائی گزر چکی ہے۔ اس نے پانی کی چھوٹی بوتل منہ سے لگائی، گلا کھنگارتے شیشی بند کر کے اپنے پاس زمین پر رکھتے اس نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں کوئی پبلک اسپیکر نہیں ہوں، پر جب ڈاکٹر شازیہ نے مجھے یہاں آپ سب سے بات کرنے کا کہا، میں منع نہیں کر پائی۔ میں نے زندگی میں 2 بہت اہم لوگ کھوئے ہیں، میری مدر اور میرا بچپن کا سب سے اچھا دوست، میرا ہسبینڈ۔ آخری بات پر اس کے مقابل سر جھکائے بیٹھی اس مزمل سی لڑکی نے جھٹکے سے سر اٹھایا، سفید پر سیاہ چادر پہنے، پھیکا پڑتا چہرہ، الجھی سی پونی۔ سامیہ کو لگا وہاں کوئی آئینہ رکھا ہے جس میں وہ اپنا 12 سال پرانا عکس دیکھ رہی ہے۔ موت جتنی بڑی حقیقت ہے یہ اتنی ظالم بھی ہے۔ یہ پیچھے رہ جانے والوں کی بھی بس جان نہیں لیتی، باقی سب لے لیتی ہے۔ اس سے کوپ کرنا، اس سے موو آن کرنا مشکل ہے، خاص کر ہم جیسے آلریڈی ولنریبل لوگوں کا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں۔ میں یہاں یہ کہنے آئی ہوں کہ جن سے دل کا تعلق ہوتا ہے وہ جسمانی طور پر چاہے موجود نہ بھی رہیں، وہ ہمیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ سے لگا وہ 1000 بار کی کئی باتیں دہرا رہی ہے جس کا کسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان سب نے یہ الفاظ اتنی بار سن رکھے ہوں گے کہ ان کے لیے یہ اپنا معنی کھو چکے ہوں گے۔ اس نے دماغ میں موجود اپنی سپیچ بدلی اور اسے مزید ذاتی رنگ دیا۔ امان کے جانے کے بعد میں اس کی باتیں، اس کے مشورے زیادہ ماننے لگی ہوں۔ آج بھی میں فوٹو فریم میں کوئی پرفیکٹ تصویریں ڈالتے ہوئے رک جاتی ہوں کیونکہ امان کو وہ بورنگ لگتی ہے۔ کسی مشکل کام کو سر پر سوار کر کے بنا رکے اسے کرتے رہنے کے بجائے اس کی بات مان کر ہر چیز پر مٹی پا کر بریک لے لیتی ہوں۔ وہ دھیما سا ہنس دی، جیسے بالکل ابھی اس کے سامنے امان نے کسی مشکل سے کام سے عاجز آ کر کہا ہو، مٹی پاؤ سامیہ، آؤ کچھ اور کریں، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ اس کی کتابوں پر لکھے، اس کے ٹیچرز پر کمنٹس، کلاس گاسپس، شاعری، وہ اس سب کے ذریعے آج بھی مجھ سے بات کر لیتا ہے۔ وہ ہمارے بیٹے کی مسکراہٹ میں زندہ ہے، اس کے میتھس کا سوال کرتے ہوئے الجھ کر انگلی سے ناک کی نوک کھجانے کی عادت میں زندہ ہے، وہ میری محبت میں زندہ ہے۔ 12 سال یا 22 وہ میرے زندہ رہنے تک مجھ میں زندہ ہے۔ آپ ایک باہمت سنگل مدر ہے۔ دائیں جانب بیٹھی اس 30-32 سالہ لڑکی نے اسے رشک سے دیکھتے کہا، جو اپنے گھر والوں کی دوبارہ شادی کرنے کے اصرار پر اب تھک کر ہاں کرنا چاہ رہی تھی۔ میں سنگل مدر نہیں ہوں، آئی ایم ہیپیلی میرڈ۔ یہ دیکھیں، یہاں ہم غلطی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لگا میں امان کا نام اس قدر حق سے محبت سے لے رہی ہوں تو ضرور میں اب تک سنگل ہوں گی۔ ہم عورت کے دل کو ایک چھوٹی سی ڈبیا جتنا ہی کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ ایک محبت کی جگہ بنانے کے لیے ہمیں پہلی کو نکال کر باہر کرنا ضروری لگنے لگتا ہے۔ یہ تو بہت وسیع شے ہے۔ یہاں محبتیں ایک ساتھ سما سکتی ہیں، اپنی اپنی جگہ بنا سکتی ہیں، سانس لے سکتی ہیں۔ امان سے اب تک محبت کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے حیدر سے محبت نہیں ہے، وہ میرا بچپن کا نہیں پر بہت اچھا دوست ہے۔ یہ جو عقل والی باتیں میں آپ سے کر رہی ہوں یہ اسی سے سیکھی ہیں۔ اس کے لہجے میں محبت کی گھلاوٹ تھی۔ میں نے اپنے دکھ سے اس گزرے وقت میں یہ سیکھا ہے کہ زندگی کے دیے ٹراما اگر ہماری ذہنی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ہمیں خود کو الزام دینے کے بجائے پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے۔ میں نے سیکھا ہے سوگ کے ختم ہونے کا کوئی مقرر وقت نہیں ہوتا کہ کسی اپنے کی موت کے ٹھیک اتنے وقت بعد یہ دکھ ختم ہو جائے گا۔ کسی کو کم وقت لگتا ہے، کسی کو زیادہ۔ ہمیں خود کو یہ وقت دینا چاہیے، ہمارے آس پاس موجود لوگوں کو ہمیں یہ وقت دینا چاہیے۔ اس نے ایک لمحہ رک کر سب پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی۔ اگر آپ کے دکھ نے آپ کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیا، خود کو زبردستی پہلے جیسا کرنے کی کوشش مت کریں۔ اپنے دکھ کو اوورکم ضرور کریں، پر ان پرسنالٹی میں آئی تبدیلیوں سے ضد مت کریں۔ ایکسیپٹ کرنا سیکھیں خود کو، اپنی سچائی کو، زندگی میں موجود نئے امکانات کو۔ آپ بہت لکی رہی ہیں۔ آپ کے لیے کہنا آسان ہے۔ ایک کونے سے امید کھوتی جھنجھلائی سی آواز آئی،
سپورٹ گروپ میں ہمیں صرف اپنی باری آنے پر بولنا ہوتا ہے اور باقی سب نے میں سننا بنا کوئی سوال کیے۔ پر یہ کانسیپٹ پاکستان میں نیا تھا، وہ سب اسے سیمینار کی طرح لے رہی تھی، سوال کر رہی تھی۔ ایسا ہی ہے، میں خود کو واقعی خوش قسمت مانتی ہوں۔ میری زندگی میں مما تھی، امان تھا، حیدر ہے، میرے بچے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو یہی سپورٹ نہیں ملتا۔ یہ سپورٹ گروپ اسی لیے ہے کیونکہ ضروری ہے، مگر سب سے زیادہ ضروری ہم خود ہیں۔ سپورٹ ہو یا نہ ہو، یہ جنگ آخرکار صرف ہماری ہوتی ہے اور اسے ہمیں لڑنا ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی اگر کسی ایک حادثے کے سرہانے سے اٹھنے سے انکاری ہے، اگر آپ میں خودکش خیالات پروان چڑھ رہے ہیں تو مدد لیں، اپنے اندر رول پاور پیدا کریں، پروفیشنل ہیلپ لیں۔ اسے اضافی خرچہ یا چوچلے سمجھنے کے بجائے سمجھے کہ آپ کی آنے والی زندگی اس پر منحصر ہے۔ ذہنی مسائل بھی تو مرض ہی ہیں جس کا علاج ممکن ہے۔ اسے اپنی تمام شخصیت مت بننے دیں۔ آپ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ آپ سب جو یہاں موجود ہیں، آپ سب بہت بہادر ہیں کیونکہ آپ پہلا قدم اٹھا چکے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ حوصلہ افزا تھی۔ اور آخر میں ہمارا معاشرہ ایک مشکل معاشرہ ہے، خاص کر عورت کے لیے۔ اسے جتنا کمزور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، اتنی بڑی اور غیر حقیقی توقعات اس سے وابستہ کر لیتا ہے۔ میں پھر کہوں گی، میں لکی رہی ہوں۔ ہم سب ہوں یہ ضروری نہیں۔ آپ سب میں سے یقیناً بہت سی مائیں ہوں گی جو نہیں ہیں، انہیں آگے جا کر یہ عہدہ سنبھالنا ہے۔ ہماری زندگی میں کون آتا ہے اور آ کر اسے کیا رنگ دیتا ہے، یہ بہت حد تک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن ہماری اولاد آگے جا کر کسی کی زندگی میں کیا کرتی ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم انہیں کوزہ گر کی طرح اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ انہیں سکھائیں، محبت ہو نہ ہو، ایک تعلق میں احساس ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ انہیں احساس کرنا سکھائیں، احترام کرنا سکھائیں، انتظار کرنا سکھائیں۔ کسی انسان کو اپنی ملکیت سمجھنے کے بجائے انسان سمجھنا سکھائیں، اس کے جذبات کو اہمیت دینا سکھائیں۔ میرے 2 بیٹے ہیں اور یہ جدوجہد مجھے روزانہ کی بنیاد پر کرنی ہوتی ہے۔ کسی دن مجھے لگتا ہے میں کامیاب ہو گئی ہوں اور اگلے دن لگتا ہے بری طرح ناکام ٹھہری۔ لیکن ایک چیز جو پورے وثوق سے میں کہہ سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے کوشش کرنا نہیں چھوڑی۔ زندگی کی جھولی میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے یہ ہم طے نہیں کر سکتے، پر ہمیں اسے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ ہم طے کرتے ہیں۔ کوشش کرتے رہے، اپنے دکھ سے نکلنے کی کوشش، نئے جذباتوں کو جھٹکنے کے بجائے اپنانے کی کوشش، جن حقائق کو بدل نہ سکے انہیں قبول کرنے کی کوشش، دوبارہ مسکرانے کی کوشش۔ وہاں سب اسے اب غور سے سن رہے تھے۔ نشست برخاست ہوئی تو کافی لڑکیاں اس کے پاس شکریہ کہنے آئیں۔ وہ ان سب سے ملتی اس لڑکی کے پاس آ کر بیٹھی جو اب بھی اپنی کرسی پر بیٹھی گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ زمان و مکان سے بے نیاز سامیہ کے اس کے پاس آ کر بیٹھنے پر اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ اچھا بولتی ہیں۔ اس کی نرم مسکراہٹ کے جواب میں اس لڑکی نے اس کی تعریف کی۔ میرا گھر یہاں سے بہت دور نہیں ہے، تم یہاں تک آ جاتی ہو تو میرے پاس بھی آنا۔ سامیہ نے پرس سے نکال کر اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ آپ میرا نام تک نہیں جانتی؟ اس لڑکی نے جھجکتے ہوئے وہ کارڈ تھاما۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن سامیہ کے گرد اتنے لوگوں کا جھرمٹ دیکھ وہ نہیں اٹھ پائی تھی۔ اسے رش والی جگہوں اور گہما گہمی سے اضطراب ہونے لگتا تھا۔ سانجھے دکھ سے بڑی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ مجھے ابھی گھر پہنچنا ہے، پر میں تمہاری کال کا انتظار کروں گی۔ اگر تم نے نہیں کی کال تو ڈاکٹر شازیہ سے تمہارا اتا پتہ پوچھتی ہوئی تمہارے گھر پہنچ جاؤں گی۔ سامیہ شفقت سے اس کا گال تھپکتی اٹھی۔ وہ اسے اپنے جیسی لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کا خالی پن سامیہ کو لگا جیسے اس کی اپنی آنکھوں سے نکل کر وہاں جا بسا تھا۔ اسے اس کی ان اندھیروں سے نکلنے میں مدد کرنی تھی۔ حیدر کچن ٹاپ کے پاس کھڑا بہت مہارت سے مشروم کاٹ رہا تھا۔ آج سامیہ کا سپورٹ گروپ تھا۔ وہ وہاں اتنے مزمل چہرے دیکھ کر ضرور جذباتی تھکن کا شکار ہو کر گھر واپس آئے گی۔ اس خیال سے وہ اس کی پسندیدہ مشروم فلنگ کے ساتھ کیش بنا رہا تھا۔ سامیہ اس بیجاری ڈش سے کتنا چڑا کرتی تھی، صرف اس لیے کیونکہ وہ بھی ملیسا کی طرح فرینچ تھی، پر ان گزرے سالوں میں یہ
گزرے سالوں میں یہ اس کے پسندیدہ کھانوں کی فہرست میں اب سب سے اوپر جگہ بنا چکی تھی۔ وہ چھری چلاتے چلاتے سامیہ خیالات مسکرایا۔ سرمئی نیلے رنگ کی ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں وہ آج بھی 10 سال پہلے جیسا ہی لگتا تھا۔ پچھلے 1 سال سے اس کے بال پھر پہلے کی طرح کانوں سے نیچے تک آتے تھے۔ آنکھوں کے گرد چند لکیروں اور داڑھی میں چند سفید بالوں کے علاوہ اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ کھڑکی کی پار لان چیئرز پر بیٹھے ممی ڈیڈ بچوں کے ساتھ لوڈو کھیلتے بہت مصروف سے نظر آ رہے تھے۔ ہادی اور مزیر کشنز رکھے گھاس پر بیٹھے تھے۔ مزیر کے گلے میں پیچھے سے دونوں بازو کا ہار ڈالے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھے بغور گیم دیکھتی وہ اس کی 4 سالہ بیٹی تھی، عبیر حیدر، جو ہو بہو سامیہ جیسی تھی، بس اس کی گالوں کے گھڑے سامیہ کی مما پر گئے تھے۔ وہ آمنہ کی گڑیا تھی جسے وہ روز اپنی مرضی سے سنوارتی تھی۔ اس کے کمر تک آتے لمبے بال بھی آمنہ کا ہی شوق تھے، جنہیں آج انہوں نے آدھے بالوں کی 2 پونیوں میں باندھا تھا، جن میں باریک چٹیوں کی بھی 3 لٹیں تھیں۔ احمد کہتے تھے وہ ان کے خاندان کی 3 پیڑھیوں میں پہلی بیٹی ہے اور اس کا ہر لاڈ اٹھانا ان پر فرض ہے۔ وہ اکثر دادا اور بھائی کے کندھوں پر ہی جھولتی ملتی تھی۔ مزیر ایک ہاتھ پیچھے کر کے بہن کو پکڑے کیونکہ وہ اپنا سارا وزن ہی اس پر ڈالے ہوئے تھی۔ ایک ہاتھ سے لوڈو کھیل رہا تھا۔ وہ اب 15 سال کا تھا، قد میں حیدر کے برابر آتا تھا۔ ان کی شکلوں کے علاوہ آوازوں میں اتنی مماثلت تھی کہ اکثر سامیہ بھی فون پر نہیں پہچان پاتی تھی۔ وہ 2 دن پہلے ملیسا کے پاس گرمیوں کی چھٹیاں گزار کر برلن سے واپس لوٹا تھا، اور تب سے عبیر اس سے یوں ہی چپکی ہوئی تھی جیسے وہ کہیں دوبارہ نہ چلا جائے اسے چھوڑ کر۔ ہادی کی سنجیدہ طبیعت پر بہن بھائی کے کھلے لاڈ کے یہ مظاہرے بڑے گرا گزرتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ عبیر کو ضرورت سے زیادہ بگاڑا جا رہا ہے۔ ہادی کا آئیڈیل حیدر تھا، کچھ وہ مزاجن اس جیسا تھا اور باقی وہ شعوری کوشش کرتا تھا بابا کو کاپی کرنے کی۔ وہ پڑھائی کو سنجیدہ لینے والا، کتابوں کا رسیا بچہ تھا۔ شکل میں وہ یوں لگتا تھا کہ وقت 11 سالہ امان احمد کو ایک چشمے کے اضافے کے ساتھ ماضی سے حال میں کھینچ لایا ہو۔ مزیر ہادی سے متفق نہیں تھا۔ وہ اکثر سامیہ کے کان میں کہتا پایا جاتا، "ڈونٹ یو تھنک بابا نیڈس ٹو اسمائل لٹل مور"۔ امان کا مزاج مزیر نے چرایا تھا۔ اس کے چہرے کی بے ریا مسلسل مسکراہٹ، محبتوں کے کھلے مظاہرے، جس پر سامیہ ہنس کر کہتی تھی، "He smiles quite enough"۔ جواباً مزیر آنکھیں گھما کر کہتا، "Of course you will say that"۔ آپ کی تو مجبوری ہے۔ "He's your husband"۔ مزیر سامیہ کا لاڈلا تھا، جیسے کہ حیدر اسے کہتا تھا، ہادی حیدر کا اور عبیر سارے گھر کی۔ مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا آج تم مجھے کچن میں ملو گے۔ سامیہ کی آواز اسے کب سے سنائی تھی۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا میری گاڑی لے جاؤ۔ کہاں رکی؟ گیٹ کھلنے کی آواز نہیں آئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ٹیکسی پر آئی ہے۔ اس کی گاڑی کی دائیں طرف کے پچھلے پہیے کی ہوا کم تھی۔ حیدر اسے صبح کہہ بھی رہا تھا کہ اس کی گاڑی لے جائے، پر اس نے نہیں سنا تھا۔ وہیں آفس کے پاس ہی مین روڈ پر۔ "تمہارا ویبینار کیسا رہا؟" اس کے بالکل ٹھیک اندازے پر وہ ہنس دی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی دے آفرڈ کہ میں ان کے اگلے ماہ ہونے والی لیکچر سیریز میں بھی حصہ لوں۔ فائق اسلام آباد میں نئی برانچ سیٹ کرنے پچھلے 1 سال سے اپنی فیملی کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گیا تھا۔ یہاں کا آفس اب سامیہ اکیلے دیکھتی تھی۔ اس پر کافی بوجھ پڑ گیا تھا۔ ممی اور ڈیڈ بھی ان کے ساتھ رہتے تھے اب۔ حیدر نے سب دیکھتے ہوئے اپنی جاب چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، پر اس کے ادارے نے استعفیٰ لینے کے بجائے اسے 1.5 سال کی ان پیڈ لیو آفر کر دی تھی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ سامیہ نے اس بار اسے نہیں روکا کیونکہ وہ اس عرصے میں اپنی کتاب مکمل کرنے کا سوچ رہا تھا جو وہ دفتر کی مصروفیات میں نہیں کر پاتا تھا۔ ڈپلومنٹ سیکٹر کے بین الاقوامی ادارے میں جس عہدے پر وہ اتنا عرصہ کام کر چکا تھا، پاکستان کے ترقیاتی ڈھانچوں کے بنیادی نقائص اور ان کے حل کے موضوع پر اس سے اچھی کتاب اور کوئی نہیں لکھ سکتا تھا۔ سامیہ اس کی کتاب کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ کتاب کے علاوہ وہ سیمینارز، ویبینارز بھی بطور گیسٹ اسپیکر ماہ میں 4-5 دفعہ نظر آ ہی جاتا تھا۔ واہ، مطلب بہت ہی اچھا رہا۔ وہ خوش ہوئی۔ کینیڈا کی اس یونیورسٹی کی آن لائن لیکچر سیریز کی آفر بڑی بات تھی۔
کہہ سکتے ہیں۔ تم بتاؤ میٹنگ کیسی رہی؟ ویسی باتوں کو زیادہ سر پر سوار نہیں کرتا تھا۔ اچھی، بلکہ پتہ ہے جب میں نے انہیں بتایا کہ ہم اسلام آباد سے بھی آپریٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی وہاں کی برانچ کے لیے بھی ہمیں ہی ہائر کریں گے۔ بلکہ فائق بھائی کی کال بھی آئی تھی کہ ان سے رابطہ کیا ہے ان لوگوں نے۔ وہ عادتاً اس سے آفس میں گزرے دن کے متعلق تفصیل بتا رہی تھی۔ گڈ، اور سپورٹ گروپ؟ حیدر کو اصل فکر یہ تھی اسی نے اسے وہاں جانے کے لیے حامی بھروائی تھی۔ سامیہ کوئی جواب دینے کے بجائے چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر اس کا بازو اٹھا کر اپنے کندھے پر اور اپنا ہاتھ اس کی پیٹھ پر پھیلا کر حیدر کے کندھے پر سر رکھے باہر کا منظر تکنے لگی۔ تھک گئی؟ وہ اس کے کچھ نہ کہنے کا یہی ترجمہ کر پایا۔ وہاں سب اتنا ڈپریسنگ تھا۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہاں سے مجھے سیدھا ڈاکٹر شازیہ کے پاس نئے سرے سے تھراپی کے لیے جانا پڑے گا۔ تم پر اتنا غصہ آیا کہ تم نے کیا سوچ کر مجھے یہاں آنے کے لیے کنونس کیا تھا؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بتا رہی تھی۔ خیر، مجھ پر غصہ کرنے کے لیے تمہیں کسی بہانے کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ حیدر نے لاپرواہ سی خفگی سے کہا۔ وہ مسکرائی، پر جب آخر میں سب میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ کیسے میرے لفظوں نے انہیں امید دی ہے، حوصلہ دیا ہے، وہ ایک منظر میری ساری کلفت چھٹ گئی۔ اٹ واز ورتھ اٹ۔ وہ اسے سیدھا شکریہ نہیں کہہ رہی تھی اسے وہاں جانے کے لیے راضی کرنے پر دراصل کہہ بھی رہی تھی۔ پھر مجھ پر پیار ویار بھی آیا یا غصے پر ہی اکتفا کر لیا؟ حیدر نے اس کے جواب سے مطمئن ہوا تو ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ آیا نا؟ اس نے عبیر کی طرح سر ہلا کر ہنستے ہوئے جواب دیا۔ یہ سب اتنے مگن ہیں، مجھے آتے دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ لوڈو کا کھیل اب سنسنی خیز موڑ اختیار کر چکا تھا۔ سب بہت سنجیدہ چہرے بنائے بورڈ پر نظریں ٹکائے ہوئے تھے۔ تمہارا لاڈلا مسلسل چیٹنگ کر رہا ہے؟ مزیر کی گوٹ چلتے ہوئے شریر سی دبی مسکراہٹ اتنی دور سے بھی حیدر کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ گیم ہی ہے، سامی نے دھیان نہیں دیا، پر ہادی سیریس ہو کر ایمانداری سے کھیلتا ہے۔ حیدر کو مسئلہ تھا۔ اچھا ہے ہادی کو بھی سمجھ آئے کہ گیم کو گیم کی طرح لیتے ہیں، اتنا سیریس نہیں ہونا چاہیے اسے لے کر۔ حیدر جتنا مزیر کی غیر سنجیدگی سے پریشان تھا، سامیہ اتنی ہی ہادی کی سنجیدگی سے۔ اور تمہاری پرنسس کا دن کیسا گزرا؟ سامیہ نے موضوع بدلا ورنہ مزیر کے حصے کا لیکچر اسے سننا پڑتا۔ مت پوچھو، ایلی گم ہو گئی ہے۔ پورے گھر میں سرچ آپریشن شروع تھا، صبح سے پھر بھی نہیں ملی۔ حیدر کو آج ہونے والا ہنگامہ یاد آیا اور عبیر کی ڈباتی آنکھیں بھی۔ ایلی عبیر کے اسٹفڈ ہاتھی کا نام تھا جو وہ ہر جگہ ساتھ لیے پھرتی تھی۔ وہ تو میں نے ڈرائی کلیننگ کے لیے دی تھی، میلی ہو گئی تھی، سامیہ نے روٹین کے انداز میں اطلاع دی۔ یار بتانا تھا نا، اب مزیر نے ایلی کی پوری فیملی آرڈر کی ہے، تب جا کر ہچکیاں رکی ہے عبیر کی۔ حیدر کو یقین نہیں آیا کہ ایلی کی گمشدگی کے ڈرامے کا یہ ڈراپ سین ہونا تھا۔ عبیر کے آنسو نے ڈیڈ کو اتنا مضطرب کیا تھا کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ FIR کٹوا آتے ایلی کی گمشدگی کی۔ وہ خود جو مزیر اور ہادی پر فرمائشوں کے معاملے میں اچھا خاصا سخت تھا، عبیر کے لٹکے ہونٹوں کی تاب نہیں لا پاتا تھا۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا، تم کال کر لیتے، گھر کا تو حشر کر دیا ہوگا تینوں نے مل کر۔ سرچ آپریشن کا مطلب وہ اچھے سے جانتی تھی، وہ رونا تمہارے سامنے ولایت روئے گی۔ اللہ بیچاری، سامیہ کو اس پر بے اختیار ترس آیا۔ گزرے سالوں نے ولایت کو بھی گھر کا لازمی جز بنا دیا تھا۔ آج الین آئی تھی۔ حیدر نے اپنے امریکن کولیگ کی ٹین ایجر بیٹی کا ذکر کیا۔ ان کا گھر اسی ایریا میں تھا۔ وہ مزیر کی کلاس فیلو تھی۔ پھر سے؟ وہ بھی کل ہی تو آئی تھی، نوٹس لینے کا کہہ رہی تھی۔ ویکیشنز میں؟ سامیہ کو حیرت ہوئی۔ مجھے لگتا ہے اسے تمہارے بیٹے پر کرش ہے۔ حیدر نے اسے چھیڑا۔ میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، اگلے ماہ 16 سال کا ہو جائے گا۔ US میں اس ایج میں ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہو جاتے ہیں۔ یہ US نہیں ہے، تمہارا بیٹا تو ہے US سٹیزنز، اور الین بھی۔ حیدر کو مزہ آ رہا تھا۔ الین کو نہیں جانتی میں، پر میرا بیٹا پاکستانی ہے، سامیہ نے حتمی انداز میں کہا۔ شور؟ وہ اور اس کے شور آج بھی اس کا پارا ویسے ہی چڑھاتے تھے۔ سامیہ چند لمحے مزیر کو مشکوک انداز میں گھورتی رہی، جو اب بہن کو کندھوں پر بٹھائے اپنی چیٹنگ سے جیتی ہوئی میچ سیلیبریٹ کر رہا تھا، اور پھر سر جھٹکا۔ حیدر بھی نہ
اس کے کندھے پر سر رکھے کھڑکی کے پار وہ ہنستے چہرے دیکھ رہی تھی جو اس کی زندگی تھے. آج سے 12 سال پہلے والی سامیہ شاید سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یوں آسودگی سے کبھی دوبارہ مسکرائے گی. پھر سے کوئی ایسا وقت آئے گا جب جینا و بال نہ ہوگا، سانس لینا عذاب نہ ہوگا، جب زندگی پھر کھلکھلائے گی. زندگی ہم سے سب کچھ لے کر مزید صرف ایک چیز مانگتی ہے، دوسرا موقع. اگر اسے یہ ایک شے ہم دے دیں تو وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں دوبارہ ہمیں واپس لوٹا بھی دیتی ہے، جیسے خود اعتمادی، جینے کی خواہش، سچی مسکراہٹ. زیست کی تپتی شاہراہ پہ ننگے پیر بنا کسی سہارے تھک کر گرنے سے پہلے میں نے تھامے ہاتھ تمہارے، تم نے میرے دل میں کبھی ڈر اور تکلیف کے کانٹے دھیرے دھیرے سب نکالے اور جھک کر میرے بکھرے بال سوارے. خواب کنارے، ہاں خواب کنارے ختم شد. So let me know in the comment guys کہ آپ کو یہ لاسٹ اس کا ایپیسوڈ کیسا لگا. ویسے تو یہ کمپلیٹ ناول مجھے اتنا پسند آیا اور اتنا اچھا کانسیپٹ رائٹر نے لکھا ہے کہ یہ میری فیوریٹ ناول ہو گئی ہے. بہت اچھا ٹاپک ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایسے ناولس پڑھ کر میں کبھی نہیں تھک سکتی. تھینک یو سو مچ. پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے ساتھ اپنی فیوریٹ ناول شیئر کیجئے تاکہ میں بھی اسے ریڈ کر سکوں. سبسکرائب کرنا نہ بھولے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. گڈ بائے.